چلیے انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کو اسٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد مبارک وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ چلیے انشاءاللہ تجوید کی طرف چلیں گے۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے مخارج کو دیکھا تھا، اور ہم نے جو مخارج کے جو اصول ہیں، پرنسپل ہیں، اس میں حلق کو دیکھا تھا، اور حلق سے دیکھا تھا کہ کتنے مخارج ادا ہوتے ہیں؟ 3 مخارج، رائٹ؟ 3 مخارج ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اقصی الحلق، پھر وسط الحلق، یعنی آپ دیکھیں کہ حلق کا وہ حصہ جو کہ منہ کے پاس ہے، پھر حلق کا وہ حصہ جو درمیان میں ہے بدل میں، اور حلق کا وہ حصہ جو کہ چیسٹ کے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے دیکھ لیا تھا کہ حمزہ جسے کہا جائے کہاں سے؟ اقصی الحلق، پیچھے سے، جو حلق کا وہ حصہ جو کہ چیسٹ کے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ اور حلق کا وہ حصہ یعنی عین اور ہا مڈل آف دا تھروٹ سے آپ کا ادا ہوتا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے بعد جو ہمارا عین اور غین اور جسے کہا جائے خا، یہ ہمارا جسے کہا جائے ادن الحلق سے ادا ہوتا ہے، حلق کا وہ حصہ جو کہ منہ کے پاس ہے۔ آج ہم دوسرا دیکھیں گے اصول ہے جسے کہا جائے مخارج میں، اور وہ ہے اللسان، ٹھیک ہے؟ ٹنگ۔ ٹنگ کے کیا ہے انشاءاللہ؟ زبان یاد رکھیے سب سے بڑا مخرج ہے، اور اس کے 10 مخارج ہیں، جہاں سے کتنے حروف نکلتے ہیں؟ 18 حروف نکلتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیے زبان کی شیپ آپ کو نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو تقسیم کر دیا ہم نے، زبان کو 4 ڈفرنٹ حصوں میں تقسیم کیا۔ سب سے پہلا اگر زبان کا نظر آئے گا بالکل بیک کی طرف، تو وہ آپ کا ڈیپسٹ پارٹ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ وہ حصہ جو حلق ختم ہوتا ہے اور زبان شروع ہوتی ہے، ڈیپسٹ پارٹ آف دا ٹنگ ہے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ دوسرا آپ کا مڈل پارٹ، یعنی وسط جسے کہا جائے آپ کہتے ہیں بالکل درمیان میں جو زبان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ مڈل آف دا ٹنگ جسے کہتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں، یعنی میں آپ کو اگر اس سے سمجھاؤں تو یہ ڈیپسٹ پارٹ ہے، پیچھے کا حصہ، ٹھیک ہے؟ یہ مڈل پارٹ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پینسل دیجیے گا، جا کے پین یا کوئی ہے آپ کے پاس؟ بس بارک اللہ۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ انشاءاللہ کہ یہ جو ہے آپ کا ڈیپسٹ پارٹ ہے، رائٹ؟ یہ ڈیپسٹ پارٹ ہے انشاءاللہ، یہ بالکل جہاں سے آپ کا حلق ختم ہوا اور آپ کی یہ زبان شروع ہوئی۔ اب یہ جو حصہ ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ حصہ مڈل والا جو حصہ ہے، یہ مڈل آف دا ٹنگ ہے، وسط اللسان ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ اگر آپ زبان کو دیکھیں تو زبان پیچھے کی طرف سے سائڈ تھوڑا چوڑا ہوتا ہے، ہیوی ہوتا ہے، ہوتے ہوتے یہاں سے پتلی ہو جاتی ہے زبان۔ تو یہ جو چوڑا حصہ نا، اس کو کہتے ہیں ہافا، ہافا جس کو کہتے ہیں سائڈ آف دا ٹنگ، ٹھیک ہے؟ ہافا سائڈ، کیونکہ یہ پیچھے سے اگر زبان کو آپ کبھی دیکھیں تو پیچھے سے موٹی ہوتی ہے، اور آتے آتے یہ جیسے کہا جائے پتلی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو سائڈ ہے یہ ہے جو چوڑا والا جو حصہ ہے، اور یہ جو پتلا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے چوڑا ہے، پھر یہاں سے ہوتے ہوتے پتلا ہو رہا ہے، یہ ہے آپ کا جسے کہا جائے طرف اللسان، ٹھیک ہے؟ یہ طرف اللسان ہے، اور یہ راس اللسان ہے جس کو آپ ٹپ آف جسے کہا جائے ٹپ آف دا ٹنگ کہتے ہیں۔ یہ راس، یہ جو ٹپ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ٹاپ ہے، یہ سائڈ ہے، ہافا، طرفہ، یہ راس ہے، اور وہ مڈل وسط اللسان ہے، اور پیشرو میں جو ہے بالکل اقصا یعنی ڈیپسٹ پارٹ آف دا ٹنگ ہے۔ اگر آپ ٹنگ کے حصوں کو جان لیں گے نا، تو پھر آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ جب آپ اپنی زبان کو رکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں سے ہم کیا ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ زبان کے حصے تھے، جزاک اللہ، بارک اللہ۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلے ڈیپسٹ پارٹ، اینڈ دین انشاءاللہ مڈل پارٹ، اس کے بعد انشاءاللہ ہافا یعنی سائڈ آن دا بیک، اور پھر اس کے بعد آگے جو طرف اللسان ہے یہاں سے، اور پھر راس اللسان، ٹپ آف دا ٹنگ، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ تو چلیے زبان کی جڑ سے دیکھتے ہیں کون سے لیٹر ادا ہوتے ہیں، روٹ آف دا ٹنگ، ٹھیک ہے؟
जबान की जो जड़ है, रूट है, जब याद रखिए, इससे इससे जिसे कहा जाए, आपके जबान की रूट से दो आपके मखारज अदा होते हैं। मखरज नंबर वन कॉफ का मखरज है। अब वो क्या है? जब आपकी रूट ऑफ द टंग, यानी जब आपकी जबान की जड़ ऊपर के सॉफ्ट पैलेट से लगती है, ठीक है, ऊपर के नरम तालू से लगेगी, नरम तालू सॉफ्ट पैलेट से लगेगी जैसे, तो आपका लेटर कॉफ अदा होगा, कौला, ठीक है, कौला। कैसे प्रैक्टिस करेंगे, मैंने आपको बताया था, ठीक है, अकी, अकू, तो कॉफ है, ठीक है, बिल्कुल बैक ऑफ द टंग की तरफ जाइए, बिल्कुल पीछे से, ठीक है, खा नहीं है ये, खा की बहुत से लोगों के साउंड आते नहीं। अक, बोलिए, अकी, अकू। अच्छा, अब आप मेरी मेरे मेरे लिप को देखिएगा कि मैं कौ के अंदर मुंह को गोल नहीं करूंगी, क्योंकि मैं फतहा पढ़ रही हूँ। अ कौ मैंने गोल किया नहीं। अकी, मेरी जबान नीचे जा रही है। अकू, अब आपकी जबान को, अब आपके होंठ गोल हो रहे हैं, राइट। तो आपको इसका फिक्र करना, कौला, पूछ पे प्रैक्टिस कीजिए, कौला, पढ़िए, ठीक है, कौला, ठीक है, मुंह अपने होठों को गोल नहीं करना आपने, ठीक है, कौला। जबान जब फतहा के साथ पढ़ते तो आपके होंठ बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, कई के साथ आपकी नीचे की तरफ जाती है, कू के साथ आपके होंठ जिसे कहा जाए गोल होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अक़, अक़ी, अक़ू, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम दूसरे मखरज को देखेंगे जो कि है किसका, ये आपको तस्वीर आपको नजर आ रही है, व्हेन वी टच द रूट ऑफ द टंग ऑन द सॉफ्ट पैलेट देन वी मेक कॉफ, ठीक है, इंशाल्लाह, कॉल, शाबाश। नेक्स्ट मखरज को देखिएगा। अब जबान की जो रूट है, यानी रूट ऑफ द टंग है, कॉफ के मखरज से जरा ऊपर की नीचे की तरफ आ जाइए, जब हार्ड पैलेट के साथ लगेगी, तालू का वो हिस्सा जो कि सख्त है। देखिए, अगर आप अपने तालू को देखें, पैलेट्स को देखें ऊपर, तो यहाँ का हिस्सा शुरू का सख्त है, और जब आप पीछे की तरफ जाएंगे तो सॉफ्ट पैलेट जो जो हल्का सा आपको नजर भी आएगा कि बिल्कुल आप जैसे नरम सा हिस्सा है, तो वहां से तो काफ है, और जहां से जैसे ही वो नरम तालु खत्म होता है और हार्ड पैलेट स्टार्ट होता है, बस वहीं से काफ का मखरज है, ठीक है। अका, अकी, अखू। अच्छा, एयर नहीं आनी चाहिए, अखा, खा नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, एयर बिल्कुल ब्लॉक करनी है, अका, ब्लॉक करनी है, अकी, अखू। अच्छा, बहुत से लोग क्या पढ़ते हैं, अका, उर्दू वाला काफ, ये काफ नहीं है, कैफ है, लाइट है, बट खा नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे बहुत से लोग कहते हैं खाना, खा नहीं है, ये बिल्कुल बिल्कुल जैसे कहा जाए, आप इसके अंदर इमाला कर देंगे जो कि गलत है, ठीक है ना, इंशाल्लाह। तो खा नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लाइट है, लेकिन का भी नहीं, जैसे हम उर्दू में काफ पढ़ते हैं ना, जैसे कोई भी लफ्ज, जैसे काला, काला का लफ्ज कहते हैं, काला, गोरा, राइट। तो ये का नहीं है, ये क्या है, लाइट है, ठीक है। तो अका, अकी, अकू, काना, काना, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्हम्द। When we touch the root of the tongue on the hard palate, then we make kaf letter sound, ठीक है, ये आपको शक्ल दिखाई जा रही है। तो आपको पता चल गया, रूट ऑफ द टंग से, जबान की जड़ से दो आपके मखारिज है, ऑफ और क्या, बोलिए, ऑफ और क्या, ठीक है। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह चलते हैं जबान का दरमियान, यानी मिडल ऑफ द टंग, या वस्तु लिसान कह लेते हैं। ये मखरज नंबर 3 है कि जबान के बीच का हिस्सा, यानी मिडल पार्ट ऑफ द, जब ऊपर के तालू से उसके हार्ड पैलेट से लगेगा, तो आपके 3 लेटर्स अदा होंगे, एक होता है जीम, एक होता है शीन, और तीसरा क्या है, या। ये कौन सी या मदिया है, नहीं, या मध्य तो ओरल कैविटी से होती है, जबान के खाली हिस्से से अदा होती है, याद है आपने, मैंने कहा था, जो हम इंशाल्लाह देखेंगे कि जॉफ से अदा होगी, ठीक है ना, इंशाल्लाह। तो ये या जो है नॉर्मल या है, जैसे आप इंशाल्लाह या पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह, जैसे आप या पढ़ते हैं, तो ये जीम, शीन और या, ठीक है। तो इनका एब्रीवेशन जैश कह लीजिए, जीम, शीन, या। तो ये तीनों लेटर जो है मिडल पार्ट ऑफ द टंग, वस्तु लिसान, या कह लीजिए कि जिसे कहा जाए जबान के दरमियान से ऊपर, यानी जब जबान के बीच का हिस्सा जब ऊपर के तालु के साथ लगता है, तो जीम, शीन और या अदा होता है। ये आपको डायग्राम दिखाई जा रही है। अच्छा, फ़र्क क्या है, थोड़ा सा इसमें मैं आपको बताऊंगी। देखिए, मिडिल पार्ट तो बहुत बड़ा है, ठीक है। अब जबान का जो यहाँ पे जबान अगर आपने शुरू में देखी थी, तो मिडिल पार्ट काफ़ी बड़ा है। तो मैं कैसे जीम को अदा करूँ, कि जीम की जो अब इंशाल्लाह सिफात पढ़ाऊंगी तो फिर आपको समझ आएगा।
کہ مجھے اس میں سے ایئر بھی بلاک کرنی ہے اور مجھے جو ہے سختی کے ساتھ بھی پڑھنا ہے کیونکہ شدہ لیٹر میں سے بھی ہے. تو اب آپ کیا ہے کہ مڈل پارٹ کا وہ حصہ لیجئے جسم جیم کے لیے کہ جو کہ ماؤتھ کے کلوز ہے. ٹھیک ہے، اگر میں پیچھے سے لوں گی نا یہ ساؤنڈ آئے گا. پیچھے سے میں نے زبان کا مڈل پارٹ لیا. لیکن اگر میں آگے کا حصہ لوں جیم کی یعنی مڈل پارٹ کا وہ حصہ لوں جو منہ کے قریب ہے، اجا اجا، فرق آ رہا ہے؟ اجا پیچھے سے ایئر آ رہی ہے، پیچھے سے کرنے سے قریب سے کریے اجا اجا اجی اجو. ٹھیک ہے، تو ایئر کو روکنا ہے آپ نے، ایئر کو نہیں. جی پڑھیے اجا اجی اجو، شاباش. ٹھیک ہے، اب الحمدللہ کوئی مسئلہ. اب یا کے لیے جی شاباش، یا کے لیے پیچھے کی طرف لے کے چلے یعنی مڈل پارٹ کا وہ حصہ کہ جو کہ پیچھے کی طرف ہے یعنی مراد حلق کی طرف ہے. ایا ای ایو ایا ای ایو ایاکا. پڑھتے ہیں نا، کوئی ایئر نہیں آتی. ایاکا کہ آپ نے پیچھے سے لیا، شاباش. ٹھیک ہے، شین کو پڑھیے اشا اشی اشو اشا اشی اشو. ٹھیک ہے، تو اس طرح انشاءاللہ اس کی پریکٹس کرتے جائیں گے تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. آپ تھوڑا سا بس فکر یہ کیجیے گا جب جیم کو ادا کریں تو پیچھے کا مڈل پارٹ نہیں لیں بلکہ کلوز ٹو ماؤتھ کا پیچھے حصہ لیں گے تو آپ ایئر کو بلاک کر دیں گے انشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ آپ شین کے لیے مڈل پارٹ لے لیں بالکل سینٹر کا، اور جو یا ہے اس کے لیے مڈل پارٹ کا وہ حصہ لے لیں کہ جو کہ آپ کے حلق کے قریب ہے. سمجھ آ گئی بات؟ کوئی مشکل نہیں ہے نا. آگے دیکھیں گے ایک اور مخرج کو انشاءاللہ کوئکلی. زبان کی کروٹ یعنی سائڈ آف دا ٹنگ جس کو حافہ لسان کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، عربی میں آپ کے ساتھ عربی اتنا نہیں کہہ رہی ہوں لیکن اگر آپ، میں بار بار بس اپنی زبان سے بولتی ہوں لیکن اگر آپ جی اگر صرف آپ حلقہ لسان کہیں گے یا سائڈ آف دا ٹنگ کہیں گے یا زبان کی کروٹ کہہ لیں، بات وہی ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ کا مخرج یہ یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے دو مخرج جو ہیں زبان کی جڑ سے ادا ہوئے. آپ کا ایک مخرج جو ہے وہ آپ کا کہاں سے ادا ہوا؟ بتائیے کہ جیم شین یا کہاں سے ادا ہوا؟ مڈل سے. شاباش. اب یہ تیسرا حصہ آ گیا زبان کی کروٹ. ٹھیک ہے، سائڈ آف دا ٹنگ، حلقہ لسان. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو ایکسپلین کیا حلقہ کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، زبان کو دیکھیں پیچھے کا حصہ جو چوڑا ہے. ٹھیک ہے، وہ چوڑا حصہ پورا آتے آتے یہاں پہ زبان پتلی ہو جاتی ہے لیکن پیچھے کا حصہ جو چوڑا ہے یہ حلقہ ہے. ٹھیک ہے، حلقہ کا یہ حصہ ہے. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اس سے آپ کا ایک مخرج ادا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ضاد. ٹھیک ہے، الضا الضی الضو. اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ زبان کی یہ جو آپ کی سائنس ہے نا، یہ آپ کی جو اوپر کے جو آپ کے جو دانت کے ساتھ گمز ہیں نا، ان کے ساتھ ٹچ ہونا ضروری ہے تاکہ اب کسی بھی ایک سائڈ پہ کر دی جائے، رائٹ یا لیفٹ. لیکن اگر دونوں سائڈ پہ کسی کا ہو جائے تو ہو جائے. لیکن جب تک آپ اس کو لگائیں گی نہیں تو اس کے اندر نا جیسے باؤنسنگ افیکٹ آ جائے گا. اب اس کو روکنا ہے آواز کو. اب پڑھیے اب آپ کا فیل ہو رہا ہے کہ ٹچ ہو رہا ہے؟ اس کو لگائیے، اس کو پکڑ کے اگر کوشش کر کے لگائیے. سائڈس پوری آپ کی جو زبان ہے وہ آپ کے ان مسوڑوں کے جو پیچھے کے جو دانت ہے جو ہم نے دانتوں کے نام پڑھے تھے آپ کو یاد ہے؟ الیا، ثنایا، پھر پیچھے جو انیاب اور پھر سارے چلے نواجس اور پھر یہ پیچھے کے جو ہمارے مسوڑے ہیں مطلب دانت بڑے بڑے جو ہیں اس کے ساتھ اوپر سائڈس آف دا ٹنگ اس کے بالکل جہاں سے مسوڑوں کے ساتھ دانت اٹیچ ہیں آپ کے جو جسے کہا جائے نواجس وغیرہ ان کے ساتھ آپ کو لگانا ہے. اب دو پڑھیے. اب نہیں، ہونٹوں کو گول نہیں کرے گا کوئی بھی، ہونٹوں کو کوئی بھی. اب دو، شاباش. اب دی اب دو، شاباش. دو کے اندر آٹومیٹیکلی آپ دم ادا کریں تو آپ کی ہونٹوں کی شیپ گول ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ جیسے آپ پڑھتے وَلَا ضَالِّينَ. اچھا، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں ہونٹوں کو گول کر لیں گے. وَلَا دو یہ نہیں ہے، یہ غلط ہے. دو آپ نے ایسے نہیں کرنا ہے. میرے ہونٹ بالکل نارمل رہنے چاہیے. ٹھیک ہے، وَلَا
ज़ालिन मैंने राइट साइड पे अभी लगाया, तो आपका राइट साइड पे लग रहा है तो चिपका दें वहां से, जब तक कि आप दौत का मखरज कंप्लीट ना करें आप वहां से चिपका दें बिल्कुल, और फिर आप इंशाल्लाह दौत को अदा करेंगे। और बहुत से लोग ज़ौत पढ़ते हैं तो ज़ौत पढ़ा ही नहीं जाएगा, आप पढ़ के देखें ज़ौ के लिए ज़ालिन आप कर ही नहीं सकेंगे, उसके मखरज से लगा के देखें, नहीं आप पढ़ के देखें, कोई ज़ौ लग रहा है ज़ालिन, नहीं पढ़ा जाएगा, है ना। तो दो है अब दो, ठीक है, तो अब दो अब दुई अब दू, ठीक है इंशाल्लाह। तो इसका आपसे जीआई से जितने भी हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इनके मखरज को सुनिए, ताकि जब ये प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह अल्फाज के अंदर, कुरानी अल्फाज के अंदर, तो इनको इंशाल्लाह इस चीज़ की प्रैक्टिस हो। चलिए ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फिक। देखिए मैं पीछे से बहुत दफ़ा तजवीद का रिपीट कर चुकी हूँ ना, तो फिर मैंने इसलिए पीछे से आपका रिपीट नहीं किया, लेकिन अपने तौर पर आप इंशाल्लाह इस चीज़ की प्रैक्टिस खुद से करते जाइए, ठीक है। चलिए जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह हम अच्छा ये यहाँ पे आपको सब नजर, ये पिक्चर ही ऐसी बनाई थी ताकि आपको समझ में आए, तो घर जाके आप इसको देख लीजिएगा कि कौन से हिस्से जैसे कहा जाए दौत के साथ टच हो रहे हैं। आपको डायग्राम में नजर आ रहा है ना, ये जो पीछे का ये वाले दांत, ये तो तरफुल लिसान है ना, तो ये वाला, ये सारे हिस्से बिल्कुल, ये जबान जो है ना इसके साथ टच हो जाएगी, इसे लग जाएगी, ठीक है इंशाल्लाह। हाँ जैसे अब इस वाले में लगी हुई है, हाँ बिल्कुल इसके साथ लग गई है, ठीक है। और इसमें भी देखिए ये मिला रहे हैं इसके साथ में, ये दिखाते हैं और फिर इसको मिला के दिखा रहे हैं, तो ये आपको जहन में होना चाहिए, चाहे राइट लगे चाहे लेफ्ट लगे या दोनों साइड पे लग जाए, ठीक है। चलिए इंशाल्लाह हम तिलावत करेंगे। सबके पास मुसहफ सामने है, पेंसिल सामने है इंशाल्लाह, सबके साथ है इंशाल्लाह, सबने रखा हुआ खोल के, शाबाश। चलिए इंशाल्लाह आयत नंबर इंशाल्लाह आज हमारी है सूरत अल बकरा, आयत नंबर इंशाल्लाह 28 से ऑनवर्ड करेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم loudly بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم 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 कौन सा हा है ये, मिडल ऑफ, ठीक है, नॉट हा। فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون عين के बाद ترجعون ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هو الذي خلق لكم في الأرض جميعا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هو الذي خلق لكم في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ثم استوى إلى السماء
فسواهن سبع سماوات. استوا اس پہ لکھیے 4 to 5 کاؤنٹ، الی السماء اس پہ بھی 5 کاؤنٹ، ٹھیک ہے، تاکہ آپ ایک ایک اس میں رہے نا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وهو بكل شيء عليم. وهو بكل شيء عليم. وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة. اچھا میں ملائکہ پہ روکتی ہوں تاکہ آپ نا رولز مس کر رہے ہیں، اقوا کا رول مس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہیوینس کو مس کر رہے ہیں، تب میں اس کو روکتی ہوں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اچھا وَإِذ باؤنس نہیں ہوا، وَإِذ آواز چلتی رہے گی رقابہ، بٹ اس میں باؤنس نہیں کرنا، وَإِذ ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إني جاعل في الأرض خليفة. جاعل في الأرض خليفة. إني جاعل في الأرض خليفة. إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. اچھا سب نے پینسل رکھی ہے، شاباش. تو اب غور سے دیکھیے گا کہ کس پہ کتنا میں ہولڈ کر رہی ہوں، تو غور سے انشاءاللہ الفاظ پہ نگاہ رہے. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. کہاں کہاں سے پڑھنا تھا مجھے؟ ہاں یہاں سے. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الحمد لله. قال إني أعلم ما لا تعلمون. إني أعلم ما لا تعلمون. قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال إني loudly أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء
كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال. ٹھیک ہے، آئین اور را کو آپ نے ہیوی کرنا ہے اور دوات کو اس کو لکھیے ایچ ایچ لکھیے یہاں پہ تاکہ آپ کا کچھ لوگ را کو ہیوی کر رہے ہیں اور دوات کو کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے. تو دوبارہ دیکھیے ثم عرضهم على الملائكة فقال ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صوت کو ہیوی رکھے گا، صوت. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت العليم الحكيم. الحمد للہ رب، جزاک اللہ. آپ سب کے ماشاء اللہ اتنا اچھا پڑھیں گے، اسی طرح پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تو اللہ نے چاہا تو سفر کٹ جائے گا انشاءاللہ، ہے نا. اللہ تعالیٰ بس برکت دے اور آپ پریکٹس کرتے رہیے اور جیسے اپنا لیسن سنا رہے ہیں اپنی سیائز کو ان کو سناتے رہیے. تو چلیے انشاءاللہ لفظی ترجمے کی طرف چلیں گے اور پھر جن کو روٹ ورڈز آتے ہیں تو وہ انشاءاللہ روٹ ورڈ بتائیں گے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیفا، کیسے. جی آپ اپنا سامنے دیں. ہاں کس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، کیسے بھی، لیکن ابھی آپ کے پاس ترجمہ جو آپ کو دیا گیا آپ اس کو دیکھ کے بتائیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. کیفا، کیسے. تکفرون، تم کفر کرتے ہو. باللہ، اللہ کے ساتھ. وکنتم، حالانکہ تھے تم. امواتا، مردے. فاحیاکم، تو اس نے زندہ کیا تمہیں. ثم یمیتکم، پھر وہی موت دے گا تمہیں. ثم یحییکم، پھر وہی زندہ کرے گا تمہیں. ثم الیہ، پھر اسی کی طرف. ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے. هو الذی، وہی ہے اللہ جس نے. خلق، پیدا کیا. لاؤڈلی بولیے شاباش. ما، لکم، تمہارے لیے. ما، جو کچھ. فی الارض، زمین میں ہے. جمیعا، سب کا سب.
ثم استوى پھر وہ متوجہ ہوا إلى السماء آسمان کی طرف، فسواهن. چنانچہ اس نے ٹھیک کر کے بنا دیا انہیں. دیکھیں کوئی ٹرانسلیشن مس نہیں ہونا چاہیے، جو ہننا ہے نا یہ انہیں کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چنانچہ اس نے برابر کر دیا یا ٹھیک کر دیا، بنا دیا انہیں، ٹھیک ہے؟ سبع سماوات آسمان، وهو اور وہ بكل شيء ہر چیز کو علیم. خوب جاننے والا ہے. وَإِذْ قَالَ اور یاد کرو جب کہا رَبُّكَ آپ کے رب نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، إِنِّي یقیناً میں جَاعِلٌ بنانے والا ہوں فِي الْأَرْضِ زمین میں خَلِيفَةً. ایک خلیفہ. قَالُوا انہوں نے کہا أَتَجْعَلُ کیا تو بناتا ہے فِيهَا اس زمین میں مَن يُفْسِدُ اسے جو فساد کرے گا فِيهَا اس میں، وَيَسْفِكُ اور بہائے گا الدِّمَاءَ خون، وَنَحْنُ اور ہم نُسَبِّحُ تسبیح کرتے ہیں بِحَمْدِكَ تیری تعریف کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں لَكَ. تیری. قَالَ اللہ نے کہا إِنِّي بے شک میں أَعْلَمُ جانتا ہوں مَا جو لَا تَعْلَمُونَ. نہیں تم جانتے. وَعَلَّمَ اور اس نے سکھلائے آدم آدم کو الْأَسْمَاءَ نام كُلَّهَا سب کے سب. ثُمَّ پھر عَرَضَهُمْ. اس نے پیش کیا انہیں ہم کا ترجمہ یہ جو انہیں ہے یہ بس نہیں ہونا چاہیے. عَلَى الْمَلَائِكَةِ فرشتوں پر. فَقَالَ پھر کہا أَنْبِئُونِي تم خبر دو مجھے بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ ان چیزوں کے نام کی إِن كُنتُمْ اگر ہو تم صَادِقِينَ. سچے. قَالُوا اور سُبْحَانَكَ پاک ہے، لَا عِلْمَ لَنَا نہیں ہے علم ہم کو إِلَّا مَا مگر وہی جو عَلَّمْتَنَا تو نے سکھلایا ہمیں. إِنَّكَ بے شک أَنْتَ تو ہی ہے الْعَلِيمُ. خوب جاننے والا، الحمدللہ. الحکیم، اچھا خوب حکمت والا. اچھا میرے پاس ہاں الحکیم خوب حکمت والا، صحیح ہے. اچھا جزاک اللہ. ٹھیک ہے خوب حکمت والا. ٹھیک ہے اب آپ انشاءاللہ چلیے روٹ ویٹ بتا دیجیے. شابش. چلیے انشاءاللہ میں روٹ ویٹ پوچھوں گی. انشاءاللہ میں سامنے وہ سب کھولوں. جی ہاں چلیے تکفرون کا بتائیے. کفارہ. ٹھیک ہے امواتا میم واو تا میم واؤتا موت سے. فاحیاکم یا ہاں یا ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں اموات اور یہ یمیتکم یہ وہی ہے. ٹھیک ہے اسی طرح فاحیاکم یحییکم یہ سیم وہی ہے. اچھا بتائیے تو رجعون رو جیم عین را جیم عین. ٹھیک ہے آگے دیکھیں خلق. خلق ٹھیک ہے الحمدللہ. الارضی حمزہ رو ضاد حمزہ را ضاد. ٹھیک ہے استوا سین واو یا سین واو یا. السمائی سین میم واو سین میم واو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. فسواہن سین واو یا سین واو یا. شاباش. ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں سبع سین با عین سین با عین. ٹھیک ہے علیم عین لام بی شیئن شین یا حمزہ تین یا حمزہ. ٹھیک ہے قال قاف واو لام قاف واو لام. ربک رو بابا را بابا. للملائکتی میم لام کا میم لام کاف. ٹھیک ہے جاعلن جیم عین لام جیم عین لام. اوکے خلیفہ خا لام کا خا لام فا. ٹھیک ہے اتجعلو جیم عین لام جی. اب دیکھیں بار بار جاعلون اتجعلو جعل یہ سارے وہی ورڈ ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. یفسدو فاسین دال با سین دال. یس و یسفکو سین فا کا سین فا کا. الدماء دال میم واو دال میم واو. ٹھیک ہے نسبحو سین با سین با ہا. ٹھیک ہے بحمدی کا ہا میم دال ہا میم دال. ونقدسو قاف دال سین قاف دال سین. ٹھیک ہے الحمدللہ. یہ آئل پڑھ چکے ہیں علامہ بھی پڑھ چکے ہیں اسما بھی. اعرضہم
عين را ضاد عین غرا ضاد، ٹھیک ہے. انبئونی، نون با حمزة نون با حمزہ، ٹھیک ہے الحمدللہ. صادقین، صاد دال قاف صاد ضال قاف. سبحانک، سين با ح سین با حا، ٹھیک ہے. علمتنا، عين لام ميم عین لام میم. العلیم، عين لام ميم عین لام میم. الحکیم، حا كاف ميم. ہاں کاف میں، ٹھیک ہے نا. تو کوئی مشکل نہیں ہے الحمدللہ. یہ سارے بار بار آپ پڑھتے جائیں گے نا انشاءاللہ تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ العظیم. ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ اب اس کی انہی آیات کی تفسیر دیکھیں گے. بہت اہم آیات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا تھا نا کہ ہم نے جسے کہا جا دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی تھی نا. اللہ تعالیٰ نہیں حیا کرتا، نہیں شرماتا کہ وہ کسی مچھر مکھی کی مثال بیان کرے. لیکن جو لوگ علم نہیں رکھتے، مطلب جو انکار کرتے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان مثالوں سے کیا مراد ہے. لیکن اللہ تعالیٰ انہی مثالوں سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے اور بہت سارے اسی سے گمراہ ہو جاتے ہیں نا. اور پھر بتا دیا گمراہ کون ہوتے ہیں، جو فاسقین. اور پھر فاسقین کی ساری صفات بتا دی تھی. ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. تین تھی، میں نے آپ کو کہا تھا، آپ کو ہوم ورک دیا تھا کہ آپ 4 گروپ بنائیں گے، رائٹ. پہلے میں نے کیا کہا تھا، متقین کا. آپ کو یاد ہے ہوم ورک جو لوگ جو انشاءاللہ. سیکنڈ گروپ میں نے کیا کہا تھا، کافرین کا. تیسرا منافقین کا. اینڈ دین یہ چوتھا گروپ ہے فاسقین کا. بس منافق کا اور فاسق میں فرق صرف یہ ہے کہ جو منافق ہے دل کا روگ ہے. ہم میں سے کون یہاں پہ منافق ہے پتہ نہیں چلے گا، لیکن جو فاسق ہے وہ کھلم کھلا نافرمانی کرتا ہے. آپ دیکھیے اسٹیج شوز دیکھیے، جو کیٹ واک پہ عورتیں چلتی ہیں کھلم کھلا. اور منافقت جو ہے وہ دل کا روگ ہے، نہیں پتہ چلے گا کہ منافق کون ہے. یہ اندر کی بیماری ہے، دل کی بیماری ہے، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد ہے یہ 4 کیٹیگری. اور فاسق کے جو بتایا تھا کہ وہ رشتوں کو کاٹتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا، وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اور وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں. تو ایسے لوگ ہی خسارہ پانے والے. اب آگے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم اللہ کا کیسے کفر کر سکتے. اپنے آپ کو یہاں پہ اپنا اپنا نام لکھے، سب اپنا اپنا نام لکھے اور پوچھیں تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتی ہو، اللہ کی کیسے نافرمانی کر سکتی ہو، اللہ کی کیسے ناشکری کر سکتی ہو. ہاں، حالانکہ تم تو مردہ تھے، بے جان تھے، آپ کے اندر جان تھی نہیں تھی. ہم جب ہمارے پاس تو کوئی زندگی نہیں تھی، جان نہیں تھی. اس نے تمہیں پیدا کیا. کس نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. پھر وہی تمہیں مارے گا. ابھی زندہ ہے، پھر کیا آ جائے گی، موت آ جائے گی. اللہ ہمیں مار دے گا. پھر کیا کرے گا وہ، ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا. کیسے؟ ڈے آف دا ججمنٹ کے لیے. اور پھر تم اسی کی طرف لوٹ آئے جاؤ گے. تو میں اور آپ کیسے اللہ کا کفر کر سکتے ہیں، کیسے اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی اور موت کے 4 مراحل بیان کیے ہیں، 4 اسٹیجز بیان کیے ہیں. پہلی حالت کیا ہے، عدم یعنی موت. انسان دنیا میں آنے سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، اس کی کوئی ریالٹی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے مٹی یا نطفے کی شکل میں، ہم بالکل بے جان تھے. ہاں، اب دیکھیے ہسبینڈ اینڈ وائف کا جب تعلق ہوتا ہے تو ایک لکوڈ تو نکلتا ہے، لیکن اس پہ کوئی جان ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، کچھ بھی تو نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے بتا رہے کہ تم تو مٹی کی شکل میں، نطفے کی شکل میں، سپرم کی شکل میں بالکل بے جان تھے. تمہیں کوئی جان تھی، زندگی تھی، کچھ بھی نہیں تھی. پھر دوسری حالت آ گئی، اور وہ کیا، دنیاوی زندگی. اللہ نے اسے بے جان سے، جو اسپرم تھا، جو بے جان جسے کہا جا مادہ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی، اس میں روح پھونکی اور اسے ایک خوبصورت سننے والا، دیکھنے والا انسان بنا دیا. اللہ اکبر. یعنی آپ کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے آپ کے اندر روح پھونکی، اب کس طرح سے آپ کی روح کو زندہ کیا اور آپ دیکھنے والے بن گئے، سننے والے بن گئے. پھر تیسری حالت آ گئی، اب وہ کون سی ہے کہ دنیا کی موت. پہلے دنیا کی زندگی، جب جان پڑی تو دنیا کی زندگی مل گئی. اب کیا ہے کہ جان نکالی جا رہی ہے تو دنیاوی موت. تو اللہ تعالیٰ ایک مقررہ وقت پر اللہ اس دنیاوی زندگی کو ختم کر دیں گے.
میری اور آپ کی زندگی کے کتنے سٹیجز اس دنیا میں باقی ہیں اللہ کو پتہ ہے، لیکن ایک نہ ایک دن اس کو ختم ہونا ہے، اور انسان پھر کس کے کیا کہاں چلا جائے گا؟ قبر کے عالم میں، یعنی برزخ کی زندگی میں چلا جائے گا۔ ایک زندگی کون سی ہے؟ جو کہ بالکل ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے۔ ایک زندگی کیا ہے؟ اس دنیا میں، اور ایک زندگی ہے قبر کے پیٹ میں، برزخ کی زندگی۔ تو یہ تیسری کی بات ہو رہی ہے۔ پھر ایک چوتھی زندگی ہے، چوتھی حالت ہے، اور وہ ہے آخرت کی زندگی۔ تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو دوبارہ زندہ کریں گے، تاکہ کل برزخ یعنی کل قیامت کے دن ان کا حساب و کتاب لیا جا سکے۔ ہاں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی جا سکے، کہ جو لوگ نیک کام کر رہے ہیں تو ان کو نیکی کی جزا دی جا سکے، اور جو برے کام کر رہے ہیں تو ان کو ان کے گناہوں کا وبال چکنا پڑے۔ تو قرآن و حدیث کی میں اگر دیکھا جائے تو سورہ دہر کے اندر آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ یقیناً انسان پر زمانے کا ایک ایسا وقت بھی گزرا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ کوئی آپ کی نطفے کی کوئی ویلیو تھی؟ کوئی انسان کا کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ انسان کی کوئی ویلیو نہیں تھی، انسان کی کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو مزید وضاحت کرتے ہیں سورہ دہر۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، تم میں سے ہر ایک کی تخلیق اس کی ماں کی پیٹ میں 40 دن نطفے کی شکل میں جمع کی جاتی۔ 40 دن نطفہ، پھر مدغہ، پھر علقہ، پھر آگے عظام، یعنی ہوتے ہوتے ہی آپ انشاءاللہ آگے سٹیجز میں انشاءاللہ پڑھاؤں گی۔ تو ایک اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، اور اس فرشتے کو بھیجنے کے ساتھ ہی وہ فرشتہ روح پھونکتا ہے، اور 4 چیزیں اس بندے کے بارے میں لکھ دیتا ہے: اجلہ، ٹھیک ہے، رزقہ، اسی طرح مالہ، اور شقیٌ یا سعید۔ یہ 4 باتیں لکھتی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی انسان کی زندگی کے سٹیجز، یعنی ہر دفعہ دیکھیں تو 40 دن نطفہ، 40 دن پھر مدغہ، پھر عظام، پھر اس طرح ہوتے 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 سٹیجز گزرتے ہیں۔ پھر فائنلی جب 4 منتھ کے قریب پریگننسی ہوتی ہے، نوٹ کیجیے گا، 4 مہینے کی جب پریگننسی ہوتی ہے، اس وقت اتنی دعا کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اس وقت روح ڈالنے کا مرحلہ آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے کہ اس بچہ جو یہ پیٹ میں ہے، اب اس روح کے بعد آپ ابارشن نہیں کروا سکتے کیونکہ جان پڑ گئی ہے۔ تو وہ جو فرشتہ آتا ہے وہ اس کی کیا لکھتا ہے؟ اجلہ، اس کا ٹائم پیریڈ دنیا میں کتنا سال رہے گا، بچپن میں چلا جائے گا، جوانی گزارے گا، بڑھاپا لے گا، ہاں، سیم اس کا رزق ہو، کتنا رزق ملے گا اس کو، مال لہو، کتنا رچ ہوگا، اور پھر شقیون یعنی بدبخت ہوگا، یا سعید خوش نصیب ہوگا، جنت والے کام کرے گا یا جہنم والے کام کرے گا۔ تو یہ 4 چیزیں ماں کے پیٹ میں لکھ جاتی۔ ہم کب بچے کی تربیت کی فکر کرتے ہیں؟ ہم بڑے ہونے پر ہمیں تو احساس بھی نہیں ہوتا کہ جس وقت دعا کا ٹائم ہے ہم تو ایبسینٹ مائنڈ ہوتا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ کم سے کم ہم نے نہیں کہ اپنے بچوں کو تو اب یہ اس چیز پہ کریں کہ ہمارے بچے آگے نسلیں بچیں، کہ یہ ٹائم ہے بیٹا اللہ سے رو رو کے مانگو کہ اللہ بس سعید ان میں شامل ایسی روپ ڈالنا کہ جو کہ خوش نصیب ہو، جو جنت والے کام کرے۔ تو جب اللہ میرا اور آپ کا خالق ہے، مالک ہے، میری اور آپ کی زندگی پر پورا کا پورا تصرف رکھتا ہے، موت بھی اسی کے حکم سے آتی ہے، اور اسی کے فیصلے میری اور آپ کی زندگی میں نافذ ہوتے ہیں، اور جب اس کی تدبیر کے تحت میں اور آپ دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور جو بھی اس کے دینی اور شرعی احکامات پر عمل کرتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی مجھے اور آپ کو آخرت میں جزا کے تحت مجھے اور آپ کو ویسے ہی جزا دے گا جو میں نے اور آپ نے کام کیا۔ تو میرا اور آپ کا سوال ہے، سب کچھ جب اللہ نے دیا ہے تو میں اور آپ کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہیں؟ ہاں، کیا یہ حماقت نہیں ہے؟ کیا یہ بے وقوفی نہیں ہے ہم میں سے؟ کیا مخلوق کے لیے خالق پر ایمان لانا، اس کا خوف رکھنا، اس سے امید رکھنا، اس کا شکر ادا کرنا لازم نہیں ہے؟ سوال ہے اپنے آپ سے کیجئے، اپنے آپ سے سوال کیجئے، کیا میں اپنے خالق پر ایمان نہیں لاؤں؟ کیا میں اس کا اپنے اندر خوف نہ رکھوں؟ کیا میں اس سے امید نہ رکھوں؟ کیا میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ ہاں، کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کیسے نہ اس کا شکر ادا کروں؟ ہاں، تو میرے اور آپ کے لیے کیا اس آیت کے اندر سیکھنے کے بعد ہے؟ اب لکھیے جو میرے اور آپ سے تعلق ہے، جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے، سب سے پہلے اپنی زندگی کے اندر عاجزی لے کر آنی ہے۔
پرائڈ سے بچنا ہے. ہاں، اپنے اندر عاجزی لے کر آنی ہے. جب بھی آپ کو کوئی عہدہ ملے، ہاں، کوئی آپ کو بڑا سا مینشن مل جائے، کوئی آپ کو بڑی اسپورٹس اچھی سی کار جو آپ کی ڈریم تھی وہ آپ کو مل جائے، تو بعض اوقات جب انسان کو یہ چیزیں ملنے لگتی ہیں نا، تو انسان کے لہجے میں، اس کے انداز میں، اس کے بات کرنے میں تکبر آنے لگتا ہے. تو سبق کیا ہے؟ پھر آپ جب کبھی اس طرح کی پرائڈ کی کیفیت آنے لگے دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد، تو اپنے آپ کو ایسے کہتے ہیں نا، چوٹی کاٹتے نہیں، ہلائیں، اپنے آپ کو ہوش میں لے کر آئیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو جگائیں اور پوچھیں آپ اس وقت کیا تھے؟ یعنی جب یہ چیزیں نہیں تھیں تو اس وقت میں تو کچھ بھی نہیں تھی. ہاں، اور جلدی ایک وقت آئے گا کہ میں کچھ بھی نہیں رہ جاؤں گی. ہاں، میں دوبارہ مٹی میں اکیلے لیٹی ہوں گی. تو میری یہ کامیابی میری تھوڑی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے. میری تھوڑی ہے، میری ہے کیا؟ یہ تو اللہ کی دی ہوئی. تو پرائڈ کیسا؟ کیسا تکبر؟ کیسا اسٹیٹس؟ کیسا انداز کہ آپ دیکھیں نا، جہاں مال آتا ہے آپ کی چال چلن اسٹائل ہی بدل جاتا ہے، آپ کے انداز ہی بدل جاتا ہے. تو پھر کیسے ہم چینج کر سکتے ہیں جبکہ میں تو کچھ نہیں تھی؟ یہ تو سب کچھ میرے رب کا دیا ہوا. کچھ دنوں کے بعد میں بھی مٹی میں لیٹی بھی ہوں گی، تو کچھ بھی تو نہیں رہ جائے گا. دوسری بات میری اور آپ کے لیے جو سیکھنے کے لیے، میں اور آپ کتنی مصروف ہے زندگی ہے نا. ہر بندہ کہتا ہے ٹائم نہیں ہے. کلاس سے آج بھی دیکھے کتنے کم لوگ آئے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے. کتنا آسان ہے کہ آپ کے گھروں سے نکل کر آنا. کتنی ماشاءاللہ یہاں پہ میرا نہیں خیال ہے مسجد کے پاس سب سے زیادہ مسلمان ہوتے ہیں. آپ امیجنیشن میں لائیے آج کتنی بیزی لائف ہے، مٹیریلسٹک لائف ہو گئی ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے اس بیزی لائف میں لوگ کتنا بیزی ہیں فائنانس میں. کس فائنانس میں؟ بچوں کی اسکولنگ کے حوالے سے، کیسے بجٹ کرنی ہے، کیسے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروانا ہے. آپ اپنے فائنانس کو دیکھتے نہیں دیکھتے؟ آپ کا کیا جیسے ایک بجٹ ہوتا ہے نا کہ میرے منتھلی اتنا آتا ہے، اتنا بچوں کے اسکول کی فیس ہے، یونیورسٹی کی فیس ہے، اتنا کھانے پہ، اتنا بلنگ پہ، ہاں اتنا رینٹ پہ، جو بھی آپ کا وٹ ایور. ہم کتنا بیزی ہیں فائنانس کے اندر. اور ساتھ ہی ہم بعض اوقات ہم نہیں ہوتا تو مارگیج بھی لے رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں اپنی زندگی کی جو بھی فیوچر پلاننگ، ہم اتنی مگن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید مجھے اور آپ کو ہمیشہ یاد رہنا ہے. اس مصروفیت کی وجہ سے کبھی ہمیں آخرت کی یاد ہی نہیں آتی. تو یہ آیت مجھے اور آپ کو یہ یاد دلاتی ہے کہ یہ جو زندگی ہے نا، آپ نے کبھی سفر کیا ہے؟ سفر آپ نے ٹرانزٹ لانچ میں ویٹ کیا ہے؟ تو یہ زندگی ایک ٹرانزٹ لانچ کی طرح ہے. بس تھوڑی دیر کے لیے آپ رکے ہیں، اس کے بعد آپ نے موو ہو جانا جہاز کے ذریعے سے دوسری جگہ. تو بس یہ ایک عارضی ٹھکانہ ہے. یہ ٹرانزٹ لانچ کی طرح ہے، یہ ہمیشہ کی نہیں ہے. تو اتنا دنیا کی پلاننگ میں مشغول نہ ہو جائیں کہ آخرت کے لیے آپ کے پاس وقت ہی نہ بچے، ٹائم ہی نہ بچے، اور آپ اپنی آخرت کے لیے روزمرہ کی پلاننگ میں آخرت کے لیے وقت ہی نہ نکالیں. آپ دیکھیں اگر میں اور آپ 40 گھنٹے 40 50 60 گھنٹے اگر لگاتے ہیں دنیا کی پلاننگ میں، تو کیا 2 گھنٹے 3 گھنٹے آخرت کی پلاننگ میں نہیں لگا سکتے؟ لگا سکتے ہیں نا. تو اپنے آپ سے سوچے کیوں نہ میں پلاننگ کروں اپنی آخرت کے لیے، کچھ دین کی باتیں سیکھوں، اپنی نمازوں کو بہتر کروں، اپنی عبادات کو قرآن و سنت کے مطابق لے کر آؤں. تیسری بات جو کہ بہت اہم ہے، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں؟ آپ نے انشورنس لی ہوئی ہے؟ کیوں لی ہوئی ہے؟ کہ کبھی کوئی نقصان ہو جائے تو پھر آپ کو بینیفٹ ملے کیونکہ آپ نے انشور کر. آپ چلا بھی نہیں سکتے یہاں پہ. ایک منیمم انشورنس تو آپ کو لینا پڑتا ہے آپ کو روڈ پہ گاڑی لانے کے لیے. تو یاد رکھیے، کیا اپنی آخرت کی زندگی کا انشورنس نہیں لیں گے؟ یہاں تو لوگ دنیا میں اپنی زندگی کا انشورنس لے رہے ہیں جو کہ بالکل حرام ہے. آپ کو پتہ ہے نا یہ جو کیا کیا کہلاتا ہے، جو لائف انشورنس. تو آخرت کی لائف کے لیے انشورنس نہیں لیں گے. آخرت دنیا کی، مجھے یاد ہے کسی ہماری سسٹر کے کسی کے ہسبینڈ کے انتقال ہوا، انہوں نے لائف انشورنس لیا ہوتا، سارا گھر مفت میں آ گیا. آپ دیکھیے میں یہ سوچی تھی کتنے دن تک رہے گا. لائف انشورنس لے لیا لیکن آگے کتنا وبال ہے. ہاں، تو میرا کہنے کا مقصد ہے جب گاڑی چلاتے ہیں تو انشورنس کروائے بغیر نہیں رہتے. کیا مجھے اور آپ کو کیا موت سب سے بڑی حقیقت ہے جس کا کوئی انشورنس نہیں ہے سوائے نیک اعمال، سوائے ایمان اور عمل صالح. یہ اس کا انشورنس ہے. یہ کریں گے تو پھر آپ آخرت میں کامیاب ہوں گے. دنیا میں گاڑی چلانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ انشورنس. دنیا میں ہر کام کرنے کے لیے آپ کو کرنا پڑتا ہے. سیم اسی طرح موت سب سے بڑی حقیقت ہے جس کا کوئی انشورنس نہیں ہے سوائے یہ کہ آپ ٹرو ایمان لے گئے. ایمان بالقول
بالفعل اور بالقلب، ہر طرح سے، زبان سے بھی لا الہ الا اللہ اور دل اس کی تصدیق کرے اور اس کے مطابق آپ کا عمل بدل جائے. یہ ہے. اور عمل صالح کے روزانہ رات کو سونے سے پہلے، جو کہ خود ایک آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو نیند ہے وہ ایک چھوٹی سی موت ہے نا، موت کی طرح ہے. آپ کو نہیں پتا کہ نیند میں اللہ تعالیٰ آپ کی روح کو واپس کریں گے نہیں. تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر سویا کیجیے اور یہ سوچیں کہ اگر کل آنکھ نہ کھلی تو کیا میں اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہوں؟ مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے. آپ کو ڈر لگ رہا ہے؟ کیا میں پیش ہو سکوں گی اگر میری آج رات سوئی اور میری آنکھ نہ کھلی؟ تو مجھے لگے گا پتہ نہیں، کچھ سارے کام تو بالکل سب سائڈ پہ رکھے، میں اتنے کام ہے زندگی میں، اتنے مصروف ہوئے ہیں. تو سوچے گا کیوں؟ اب کیونکہ اپنی تخلیق کو یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دوسری بات دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کفر کا لفظ استعمال کیا. کفر جو ہے انکار کے میننگ میں بھی آتا ہے اور ناشکری کا میننگ میں بھی استعمال کیا ہے. ہاں، اور یہاں پہ خاص کر جو کفر کا معنی ہے انکار کے معنی میں. کیوں؟ آپ دیکھیں یہاں پہ کیوں انسان اللہ کا انکار کرتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے. اور سب سے بڑی یہ ناشکری ہے کہ انسان اپنی پیدا کرنے والے کو بھول جائے، اپنی تخلیق کو بھول جائے. تو اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو، خود کو اس کائنات کی اور اپنی خود تخلیق پر غور و فکر کرنا سکھائیں. ہاں، تاکہ ہمارے بچے اور ہم خود بھی آخرت کے تصور کے ساتھ اٹیچ رہیں. ان کو پتہ رہے کہ ہم ایسے ہی بیکار نہیں پیدا کر دیے گئے، ہمارا پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے کہ ہم اللہ کے بندے بنیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم تیرا ذکر کریں، تیرا شکر ادا کریں اور تیری بہترین عبادت کریں. اسی لیے اب آگے آیت میں فرمایا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شیء علیم. وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے. پھر کیا؟ پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، بس اس نے ان کو درست کر کے 7 آسمان بنا دیے اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، پورا پورا علم رکھنے والا ہے. دیکھیے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اپنی ذات کے اندر موجود جو نشانی ہے موت اور زندگی، اس سے جھنجھوڑا تھا. ٹھیک ہے نا؟ ایک طرح سے اس کو ہلایا تھا، کیا ہے نا؟ کیونکہ انسان کے اندر زندگی ہے، انسان کے اندر اپنی اپنی موت ہے، تو انسان کی اپنی ذات کے اندر کی جو نشانی ہے اس سے جھنجھوڑا ہے. لیکن اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی نظر کائنات کی جو وسعتیں ہیں، کائنات کی جو پھیلی نشانیاں ہیں، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ تم اللہ کے احسانات کو تو دیکھو، اللہ کی قدرت کو تو دیکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کچھ بنا دیا. اتنا اہم لفظ آیا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. کیا؟ اللہ نے فرمایا خلق لکم، پیدا کیا تمہارے لیے، یعنی زمین کی ہر چیز کس کے لیے بنائی ہے؟ انسانوں کے لیے. اور انسان کو کس لیے بنایا؟ اپنی عبادت کے لیے. اور انسان کس کا ہو کے رہ گیا؟ سچ بتائیے. دنیا کا ہو گیا اور اپنے خالق کو کیا کر گیا؟ کتنی اہم آیت ہے یہ، کتنی پیاری آیت ہے. اللہ نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا، تم کو اتنا آنر دیا ہے، تم کو اتنی عزت دی ہے، اور تم ہو کے کہ زمین کی طرف جھک گئے بجائے کہ اللہ کی عبادت کرتے. تو وہی بتایا کہ اللہ نے سب کچھ تمہارے لیے، زمین کی ہر چیز، چاہے وہ اناج ہو، چاہے وہ ہوا ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے کوئی بھی منرلز ہو، معدنیات ہو، سب انسان کے فائدے کے لیے، انسان کی بقا کے لیے بنائی ہے. پانی کا پورا واٹر سسٹم دیکھیے کیسے آسموسس کا پورا واٹر سائیکل جو چلتا ہے، ہاں کیسے فری میں چل رہا ہے، کیسے ایواپوریٹ ہوتا ہے سمندر سے پانی جسے کہا جائے، اور کس طرح سے وہ پانی کی شکل میں، بارش کی شکل میں برستا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے کر دیا. ہاں یہ سب کچھ کس کے لیے؟ خلق لکم، یہ سب تمہارے لیے پیدا کیا، یہ سب تمہارے لیے پیدا کیا. تو میں اور آپ کیا اللہ کا احسان نہیں مانیں گے؟ مانیں گے نہیں مانیں گے؟
ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناشکری شروع کر دیتے ہیں، سب کچھ پانے کے بعد کہتے ہیں یہ کمی رہ گئی نا۔ تو کہنے کا مقصد ہے مجھے اور آپ کو کیا کیا احسان ماننا ہے۔ اللہ نے زمین کی ساری چیزیں میرے لیے پیدا کی ہیں، اسی نے مجھے پیدا کیا، وہی رزق دینے والا ہے، اسی نے میری تمام فیچر درست بنائے، اسی نے مجھے بولنا سکھایا ہے، اسی نے مجھے عقل دی ہے، اور اس نے کائنات کو ہم سب کے لیے مسخر کر دیا، ہم سب کے لیے بنا دیا۔ اس نے ہمیں سب سے بڑھ کر انسان بنایا اور ہمیں شعور کی قوت دی۔ شعور کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر آپ کے اندر حق اور باطل کے اندر فرق کو جاننے کی صلاحیت رکھی۔ اللہ اکبر۔ تو میں اور آپ اس چیز کو یاد رکھیں، جب اللہ نے سب کچھ میرے لیے بنایا تو میں اور آپ اللہ کے احسانات تلے دبے ہوئے، نہ کہ نعوذ باللہ ہم زمین کے جسے کہا جائے زمین کی طرف جسے کہا جائے انڈلج ہو کے اپنے خالق کو بھول جائے۔ تو ایک اس آیت سے بڑا اہم اصول نکلتا ہے، یاد رکھیے اشیاء میں جو اصل چیز ہوتی ہے جواز، دلیل، حلال ہونا، یاد رکھیے یہ ایک فقہی اصول میں آپ کو سمجھاؤں گی یہاں سے۔ اور وہ کیا ہے، اس آیت سے فقہ کا بھی ایک عظیم اصول نکلتا ہے، وہ کیا کہ دنیا کی تمام چیزیں، تمام کھانے پینے، اس پہننے اوڑھنے، سب چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں حلال اور جائز ہے، جب تک کہ قرآن مجید یا حدیث میں کسی چیز کو واضح طور پر حرام نہیں کہا گیا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا حلال ہے یا حرام، زمین کی جتنی چیزیں ٹھیک ہے کھانے پینے کی ہوں، پہنے اوڑھنے کی ہوں، ہر چیز فقہ کے حساب سے حلال ہے، الا یہ کہ قرآن مجید یا احادیث میں اس کی حرمت کا ذکر آیا، اس کے حرام ہونے کا ذکر ہے۔ جیسے شراب آئی ہے، حرام ہے نا، سود کیا ہے، حرام ہے، پیگ خنزیر کیا ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے، اس کا گوشت حرام ہے۔ ادروائز ہم ہر چیز کھا سکتے ہیں، ہمیں بس جس کے بارے میں حدیث میں بتا دیا گیا، جس کے بارے میں جسے کہا جائے ہمیں قرآن مجید میں بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو حرام کیا نا، بہتابہ خون، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام کے ذبیحہ کیا ہو، ہاں، مردار جو خود سے مر جائے، اور خنزیر، ہاں، سب چیزیں حلال ہے۔ اب اتنے لوگ سوال کرتے ہیں یہ حلال ہے حرام ہے، حلال ہے حرام ہے، بس آپ کو بتا دیا گیا ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ ایک فقہ اصول ہی نکلتا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ تو دنیا کے معاملات میں، کھانے پینے، دنیا کی چیز، لیکن عبادت میں ہر چیز حرام ہے، الا یہ کہ قرآن و سنت سے ثابت ہو۔ آپ اپنی مرضی سے نہیں عبادت کر سکتے، اب آپ کا دل چاہے آپ راتوں راتوں جاگتے رہیں، قرآن و سنت میں کیا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، عبادت اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، وہی جو قرآن مجید کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا، بتا کے پر، ہاں جی۔ تو یہ چیز ہے، یہ دونوں بات، عبادت میں آپ کوئی چیز نہیں کر سکتے، ہر چیز حرام ہے، اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ہمیں طریقہ عبادت کا بتایا۔ اور آپ کو یاد ہے ابراہیم علیہ السلام، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرحیم۔ اللہ میں حج کے طریقے، عبادت کے طریقے بتا، تو کس نے بتائے عبادت کے طریقے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ میں اور آپ اپنی مرضی سے عبادت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو عبادت میں ہر چیز کے لیے دلیل چاہیے، اور آپ کو اس کے لیے، آپ کو الحمدللہ کھانے پینے کے لیے کوئی وہ نہیں ہے، اللہ یہ کہ قرآن مجید میں بتا دیا گیا کہ یہ حرام ہے، تو پھر آپ اس چیز کو نہیں استعمال کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، آسمانوں کی تخلیق اور اللہ کا علم، اس میں پتہ چلتا ہے کہ زمین کی تخلیق کے بعد اللہ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور انہیں کیسے بنا دیا، 7 مضبوط آسمانوں کی شکل میں بالکل درست بنا دیا، بہت اچھے سے بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کو پیدا کیا، ہمیں تو ایک آسمان نظر آتا ہے نا، 7 آسمان امیجنیشن میں لائیے، ہاں، پھر انہیں مضبوط بنایا۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ آسمان گرنے والا ہے؟ ہم تو چھتیں ابھی نئے مکان لکھتے ہیں، ٹپ 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 کرتی رہتی ہے نا، کتنی ہماری چھتوں کا حال ہے، کچھ نہ کچھ آپ کو لیکیج نظر آتا ہے، ہاں، سیپیج نظر آتا ہے۔ اللہ کی چھت کو دیکھیے، آسمان کتنا خوبصورت کلرز کے ساتھ صبح نکلتا ہے، ہم آرام سے سو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں نیند آ رہی ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے اللہ نے کتنا مضبوط بغیر کسی پلر کے کیسے مستحکم بنا دیا، ہاں۔ آسمان کا ایک مادی وجود ہے، یہ ایسا نہیں کہ نظر، اس کا ایک وجود ہے، ایگزسٹنس ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ محض بلندی کو آسمان نہیں کہا جاتا کہ بلند ہے، نہیں، آسمان ایک طرح کا ایک مادی وجود ہے، اور اس کی تعداد جو ہے وہ 7 ہے، اور حدیث کے مطابق 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، 500 ایئرس کی،
ایک سے لے کر دوسرے آسمان کے درمیان اللہ کی معرفت آ رہی. ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے. یہ آیت ہی ایسی ہے کہ آپ کو اللہ کی معرفت پہ گھومو جائے ایک آسمان سے دوسرے آسمان. ابھی تو پہلا آسمان ہم تو بس اتنا ہی دیکھ سکتے ہیں جتنی ہماری دیکھتی ہیں. پوری دنیا کا آسمان آپ کو نظر آتا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ سکتا. ایک وقت میں اللہ کی قدرت کو دیکھے. تو قرآن و حدیث میں بھی آتا ہے. سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 13 میں آتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. اور اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں سب کا سب اپنے پاس ہے. اللہ نے سب چیزیں ہمارے لیے بنا دی. اللہ کے علم کامل کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو اللہ کی بڑائی اس انداز میں بیان کرتے تھے نماز شروع کرنے سے پہلے اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيُّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنْ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنْ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ. یہ پوری آیت آتی ہے، بہت پیاری. اگر آپ میں سے جو اس کو یاد کر سکے اتنی خوبصورت ہے کہ انسان اس میں کہتا ہے اے اللہ تیرے لیے تعریف ہے، تو آسمان اور زمین. اور افشاں یہ دعا ڈال دیجیے گا انشاءاللہ. تو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان کا نور ہے. تیرے ہی لیے تعریف ہے کہ تو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان کو قائم رکھنے والا تو ہی حق ہے. سب کچھ آئے گا وَأَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ. یہ ساری باتیں آتی جائیں گی انشاءاللہ. اور آگے میں کہا جا رہا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا، یعنی اللہ کے پاس ہر چیز کا کلی علم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا. وہ جانتا ہے جو زمین کے اندر داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے. سورہ الحدید آیت نمبر 4. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ نحل آیت 19 میں فرماتے ہیں واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو اور جو بھی تم ظاہر کرتے ہو. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 7 کے اندر وہ کیا فرماتے ہیں وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اگرچہ آپ بلند آواز سے بات کریں یقیناً وہ تو پوشیدہ اور پوشیدہ تر باتوں کو بھی جانتا ہے. پھر آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الملک کے اندر اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. کیا وہی نہیں جانتا؟ اللہ نہیں جانے گا تو کون جانے گا؟ اپنے آپ سے پوچھے. ہاں، جس نے پیدا کیا اور وہ نہایت باریک بھی باخبر ہے. تو ساری مخلوق کو پیدا کرنا اس کے علم، اس کے حکمت اور اس کی قدرت کی دلیل ہے. میرے اور آپ کے لیے اب اپنے لیے ایکشن پوائنٹ نوٹ کیجئے. سب سے پہلے مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ جب مجھے اس آیت کو پڑھنے کے بعد اپنے اندر ایسا مسلمان ہونے کے ناطے کیا تبدیلی لانی؟ سب سے پہلی تبدیلی کہ میں اور آپ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے. ہاں، اور جو اللہ نے مجھے اور آپ کو ماحول دیا ہے اس کی حفاظت کریں گے. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب فرمایا کہ میں نے سب کچھ تمہارے لیے، ہاں، خالق لکم، سب کچھ تمہارے لیے بنایا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اسے برباد نہ کریں. یعنی آپ کو پتہ نا یہاں پہ ریسائکلنگ، ہاں یہاں پہ ریسائکلنگ ہر چیز ہوتی ہے نا. تو یہاں پہ یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ نے جو مجھے پانی اس دنیا میں کیا کیا چیز، اناج دیا ہے، پانی دیا ہے، ہوا دی ہے، اور جسے کہا جائے منرلس دیے، کیا کچھ دیا ہے. تو میرا اور آپ کا رویہ کیا ہو کہ اللہ کی طرف سے آنے والی ان نعمتوں میں ان کو ضائع نہ کیا جائے. پانی کھول کے جیسے کہا جائے ٹیپ کے آگے کھڑے ہیں، برتن آپ دھوتے جا رہے ہیں، رکھتے جا رہے ہیں، پانی کا ٹیپ کھلا، تو یہ کیا ہے؟ یہ نعمت کی ناشکری ہے کہ نہیں؟ بتائیے. ہاں، تو کہنے کا مقصد ہے اسی طرح آپ جسے کہا جائے اب پاکستان میں تو بڑی عادت ہے راستے میں گاڑی میں کچرا وہیں پہ ڈال دیا، ایسی گاڑی سے کھڑکی کھولی اس کی ونڈو نیچے کی وہیں پھینک دیا. تو یہ زمین میں فساد نہیں ہے، زمین کو گندا کرنا نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ماحول کو نہیں گندا کرنا ہے. یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو دیے، تو میں اور آپ جہاں اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کریں گے، ساتھ اللہ کی اس زمین کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں گے، اس ماحول کو گندا ہونے سے بچائیں گے. ہاں، تو نعمت کا شکر یہ ہے کہ میں اور آپ اس اللہ کی مرضی کے مطابق ان نعمتوں کو استعمال کریں. دوسرا بہت اہم سبق اس آیت سے، اپنے اندر
اندر سے احساس کمتری کو نکال دیجیے. ہاں، جو ہوتا ہے نا کمپلیکس ہوتا ہے کچھ کے اندر نا، کہ کچھ کے اندر بہت زیادہ دوسروں کی نعمت کو دیکھ کے ایک دم سے جیسے نا کمپلیکس آنے لگتا ہے. تو یاد کریے، آج کل آپ دیکھیے بہت سے ہمارے ینگسٹرز ہیں ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں کہ میری زندگی میں کیا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، میں تو بالکل بیکار ہوں. آپ نے یہ جملے سنے، مجھے کچھ نہیں آتا. اگر ذرا سا مائیں ڈانٹ دیں، مجھے کچھ نہیں آتا. اپنے آپ کو بالکل ایسے نا ہوتا ہے نا، بالکل لیٹ ڈاؤن کر دیں گے اپنے آپ کو نا. تو یہ آیت ہمارے یوتھ، ہم سب کے لیے ایک طرح سے اس ڈپریشن سے، اس اینزائٹی سے، اس احساس سے کمتری سے نکلنے کا ذریعہ ہے. یہ آیت انسان کو اس کی اصل ویلیو بتاتی ہے کہ آپ کی اصل قیمت کیا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے انسان، میں نے یہ سورج، میں نے یہ چاند، میں نے یہ زمین، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ سب کچھ کس کے لیے بنایا ہے؟ تیرے لیے بنایا ہے. تو آپ کو اپنی ویلیو پتا چلی، آپ کتنی ویلیوبل ہیں. سب کچھ کس کے لیے بنا ہے؟ انسانوں کے لیے. امیجنیشن ملائیے، جب یہ پتا چلے گا کہ اللہ نے مجھے اتنا آنر دیا ہے، یعنی ساری پوری کائنات مجھے سروس دے رہی ہے. ہاں، مجھے جسے کہا جائے کیٹر کر رہی ہے، مجھے جسے کہا جائے میری خدمت میں لگی ہوئی. امیجنیشن ملائے تو آپ احساس کمتری کا شکار ہوں گے. یہ ہوا تو مجھے فائدہ دے رہی ہے، یہ زمین پہ تو میں چل رہی ہوں، یہ پہاڑ اللہ نے زمین میں گاڑے تاکہ یہ ہلے نہیں تو مجھے فائدہ دے رہی کہ میں لڑک کے گرنا چاہوں. یہ جو پانی اللہ تعالیٰ آسمان سے برسا رہا ہے، یہ تو مجھے فائدہ دے رہا ہے. تو پوری اللہ کی کائنات کی جو جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ سب آپ کو سروسز دے رہی ہیں. تو آپ کیسے اللہ کی جسے کہا جائے آپ انزائٹی میں جائیں گے، آپ احساس کمتری میں جائیں گے. میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس تو جسے کہا تھا میں تو بالکل بیکار ہو گیا ہوں. ذرا سا مائیں ڈانٹے تو دیکھیں بچوں کو، بچے کیسے اپسٹ ہو جاتے ہیں. ہوتے نہیں ہوتے؟ بتائیے. ہوتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو بالکل وہ کر دیں گے، مجھے کچھ نہیں آتا. آپ تو ہر وقت ڈانٹتی، میں کسی کام کا نہیں ہوں. نہیں، آپ بڑے ویلیوبل ہیں. تو کتنا انسان قیمتی ہے. ہاں، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، آپ یہ دیکھیے، آپ کا کام صرف یہ کہ ان تمام سروسز سے فائدہ اٹھا کر اپنے مالک کو پہچانا، اپنے مالک کو پہچان لیجئے. تیسرا جو میرے اور آپ کے لیے سیکھنے کی بات ہے، توحید پر یقین. اور جتنے بھی اللہ کے سوا غیر اللہ ہے نا، ان سے آپ نے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے. کیسے؟ آپ دیکھیے، کائنات کی ہر چیز کس کے فائدے کے لیے؟ انسان کے لیے. انسان کتنا نادان ہے کہ انسان انہی چیزوں کو، سورج کو، چاند کو، درختوں کو، پہاڑوں کو، قبروں کے سامنے اس نے کیا کرنا شروع کر دیا ہے؟ جھکنا شروع کر دیا. آج کتنے لوگ ہیں جو سورج دیوتا کی پوجا کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو قبروں پہ جا کر قبروں والوں کو پوچھتے ہیں کہ نہیں؟ بتائیے، ہے نا ایسا؟ اللہ نے اس لیے تھوڑی بنایا تھا کہ آپ ان کی پوجا کرنا شروع کر دیں. یہ تو آپ کو سروسز دے رہی تھیں، آپ انہیں کی پوجا کرنے کے لیے لگ گئے. تو کہنے کا مقصد ہے اب بعض اوقات اب آپ یہ بھی دیکھیے، نہ صرف یہ ہوتا ہے بلکہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی بہت ساری چیزوں کے ساتھ بدشگونی لینا شروع ہو جاتا ہے. اب جیسے بلی ہے، اب بلی راستہ کاٹ گئی تو کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اب تو ہم جائیں گے نہیں کام پہ. کیوں نہیں جائیں گے بھائی؟ اب ہمارے اندر کتنی مطلب کہتے ہیں نا توہمات ہے، بدشگونی ہے کہ ہم آج ہمارا کام نہیں ہوگا کیونکہ یہ کالی بلی راستے سے گزر گئی ہے. ہاں، تو یا ستارے، آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں ہاروسکوپ پہ جیسے کہا جائے بلیو کرتے ہیں کہ آج کا ستارہ، اچھا آج کا ہفتہ، آج تو مجھے نہیں نکلنا ہے، آج میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اگر میں نکلی تو. آپ نکلتے نہیں تو یہ صحیح ہے کیا؟ یہ اس لیے تھوڑی ستارے بنے تھے کہ آپ ہاروسکوپ کے ذریعے سے آپ ٹی وی پہ آ جائیں اور مارننگ شو کریں اور بتائیے کہ کیا اچھا آپ نے کیا دیکھا، اچھا آپ کی ہاتھ کی آپ کون ہوتے ہیں بتانے والے؟ یہ آپ پامسٹ کون ہیں؟ یہ آپ کو کس نے یہ علم دیا؟ آپ بتائیں، آپ کب مریں گے جو آپ اتنی سب کو خبریں دے رہے ہیں کہ آج آپ نہ نکلیں، آپ یہ نہ کریں؟ آپ امیجنیشن ملے. یہ ستارے تو اللہ نے 3 کام کے لیے پیدا کیے تھے. نمبر 1 خوبصورتی کے لیے، نمبر 2 حفاظت کے لیے جو شیاطین اوپر چلتے تھے، ٹھیک ہے، اور تیسرا جسے کہا جائے راستہ دکھانے کے لیے اندھیری رات میں. اور ہم نے کیا کر دیا؟ اور اس کو کے ذریعے سے ہم تو پورے ذائچے بناتے ہیں. پورا مجھے یاد ہے یونیورسٹیز میں کچھ فیلوز ہوتے تھے، کہتی تھی اللہ یہ تمہارا ہسبینڈ بڑا خوبصورت ہوگا اور تمہارا یہ اتنا اچھا ہوگا. بتائیں، اچھا تمہاری ابھی شادی نہیں ہوگی. بھائی میں سوچتی تھی یہ کون ہے، ان کو اتنا غیب کا علم یہ کہاں سے ان کو پتا چل گیا؟ تو یہ اس پہ بلیو کرنا، ہاروسکوپ پہ بلیو کرنا، پتہ نہیں کتنے کون سے کینسر، پتہ نہیں میں تو بس کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اخبار میں لوگوں کا کام ہی
ہی یہ تھا کہ آج کا ہفتے والا سب سے پہلے پڑھیں گے، آج کا ہفتہ کیسا رہے گا اور کیا کیا ہمارے اسٹارز کے بارے میں رہے گا۔ اسٹارز یہ نہیں تھے، اسٹارز کا مقصد ہی اللہ نے آپ کو سرو کرنا تھا۔ آپ تو اسی کے پیچھے کہا جائے اسی کے پیچھے لگ کر آپ نے اللہ کی توحید کو بھلا دیا۔ اصل تو اللہ کی عبادت کرنی تھی، ہاں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، جس نے ہمیں پیدا کیا۔ تو یاد رکھیے، دنیا میں جو چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مسخر کی ہیں، آپ ان سے کیسے ڈر سکتے ہیں؟ کتنے لوگ ڈرتے ہیں نا، جیسے بلیوں سے ڈرتے ہیں، کچھ لوگ کسی اور چیز سے ڈرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جیسے سورج گرہن اور چاند گرہن ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ شاید پریگنینسی ضائع ہو جائے گی۔ کچھ لوگ نا قینچی رکھ دیتے ہیں تکیے کے نیچے، کچھ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ سب تو اللہ کی نشانی ہے، چاند گرہن ہونا، جو لونر اور سولر جیسے کہتے ہیں ایکلپس ہوتا ہے، یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے یہ چیزیں نفع اور نقصان کی مالک نہیں ہیں۔ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو کیسے آپ ان سے ڈر سکتے ہیں؟ تو اپنے اندر توحید کو پیدا کیے۔ یہ آیت آپ کو توحید سکھاتی ہے، انسان کے اندر غیر اللہ کے خوف کو نکالتی ہے اور انسان کے اندر سچی توحید پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے بس آپ یہ دعا کیا کیجئے، اللہم لک الحمد کلہ وَلَكَ الشُّكْرُ كُلُّهُ عَلَى نِعَمِكَ الَّتِي لَا تُحْصَىٰ۔ اے اللہ تیرے لیے تمام تعریف ہے اور تیرا ہی سارا یا پورا کا پورا شکر ہے، اور تیری ان نعمتوں پر جن کا میں اور آپ شمار کر ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے کہ میں اور آپ اپنے رب کی نعمتوں کو شمار کریں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، سب کو پتہ ہے، لیکن پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ پتہ تو سب کچھ ہے لیکن کر کیا رہے ہیں؟ کتنی ناشکری کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اب انسانوں میں سے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور کیا کہا؟ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ، ایک ایمبیسڈر، ایک نائب بنانے والا، تو انہوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسے شخص کو پیدا کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ حالانکہ ہم تیری تسبیح، تیری حمد اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کس سے کہا؟ فرشتوں سے کہا۔ تو یہاں پہ یاد رکھے جو ملائکہ ہیں، یاد رکھیے ملائکہ نور سے پیدا کیے، یہ نورانی مخلوق ہیں، یہ نورانی جسم رکھتے ہیں، نہ یہ کھاتے ہیں نہ یہ پیتے ہیں، بس ان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ کرتے ہیں جو کچھ انہیں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے، اور جنات کو جسے کہا تھا شیاطین کو آگ سے، شاباش۔ تو اب یہ آیت کے اندر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا۔ اس کے اندر سب سے پہلے ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، ہاں۔ تو ایک دہاق، ایک جسے کہا جائے جسے کہا جائے اسلاف میں سے، انہوں نے کہا، فرمایا کہ قرآن میں جعلہ جو ورڈ آیا ہے اس سے مراد ہے خلق، یعنی جعلہ کا مطلب بنانا، خلق کا مطلب ہے پیدا کرنا، یعنی میں انسانوں کو پیدا کرنے والا ہوں۔ اور یہاں پہ جو خلیفہ کا ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کا جانشین، اور یہاں مراد ہے آدم علیہ السلام، یعنی وہ جو اس کے ایک دوسرے کے بعد آئیں، یعنی ابھی جیسے آدم علیہ السلام کے بعد کتنی نسلیں آ چکی ہیں، ایک کے بعد ایک نسل جا رہی ہے، دوسری آ رہی ہے جا رہی، تو یہ کیا ایک دوسرے کے کیا ہو رہے ہیں؟ جانشین ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے کیا ہو رہے ہیں؟ جانشین ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پہ یہی بات کی جا رہی ہے، یعنی انسان کی نسلیں ایک کے بعد دوسری آئیں گی اور وہ زمین پر اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے اور زمین کو آباد کرنے کے ذمہ دار ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا، اب آگے سے فرشتے اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ انہوں نے کہا کیا تو زمین میں ان کو پیدا کرے گا یا بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے، فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال
کیا اعتراض کے لیے کیا تھا؟ ان کو آبجیکشن تھا؟ ہاں، انہوں نے یہ سوال اللہ تعالیٰ سے کیوں کیا کہ آپ زمین میں ایسی مخلوق کو بنائیں گے کہ جو فساد کریں گے اور خون بہائیں گے؟ تو یاد رکھیے، فرشتوں نے یہ سوال اللہ پر کوئی اعتراض کے لیے نہیں کیا تھا، اور نہ ہی انسانوں سے حسد کی وجہ سے کیا تھا، نوٹ کیجئے، بلکہ صرف وہ انسان کی نیچر اور زمین میں جو انسانوں سے پہلے، یعنی انسانوں سے پہلے جو جنات رہتے تھے، ان کی نیچر کو سامنے رکھ کے یہ بات ڈالی تھی، کیونکہ جنات 2000 سال پہلے آدم علیہ السلام سے پہلے یہاں رہتے تھے، اور انہوں نے زمین میں خوب قتل و غارت کیا، خوب خون ریزی کی، تو ان کی جبلت کو، ان کی نیچر کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ کیا تو زمین میں ایسی مخلوق کو بنانے والا ہے کہ جو کہ زمین میں فساد کرے گا، ہاں، زمین میں خون بہائے گا؟ ہاں، تو لہٰذا ان کو دیکھ کر ایک طرح سے انہوں نے اس کا احوال بیان کیا کہ یہ نئی مخلوق بھی ایسا نہ ہو کہ زمین میں گناہ کرے، خون خرابہ کرے۔ اور یہاں پہ فساد فی الارض سے کیا مراد ہے؟ مراد ہے شرک کرنا اور کفر کرنا۔ اس کی وجہ سے یاد رکھے، اس شرک کی وجہ سے، اس کفر نافرمانی کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے تمام فساد جنم لیتے ہیں، تمام کرپشن کی وجہ جو ہے یہ شرک ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اور زمین کی اصلاح سے کیا مراد ہے؟ کہ سب انسان ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو آگے سے فرشتے کہتے ہیں، جب انہوں نے اس طرح سے کہا کہ تو زمین میں اس طرح کی مخلوق پیدا کرے گا، تو آگے سے اپنے بارے میں کہتے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ انہوں نے اپنے بارے میں کہا اور اپنا مقصد بتایا کہ اگر مقصد صرف عبادت ہے تو ہم تو ہر وقت ہی حاضر ہیں، ہاں، اور ہم تو ہر وقت ہی آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کو ہر عیب سے پاک قرار دیتے ہیں اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو آپ کے لیے پاک کرتے ہیں، یعنی ہم تیری محبت، تیری خشیت اور تیری تعظیم کے ذریعے سے تیری پاکی بیان کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ تیرے دیے ہوئے احکامات کو بجا لاتے ہیں، یعنی تیرے حکم کو ماننے میں تیزی سے گردش کرتے ہیں، یعنی ایک سیکنڈ میں جسے کہا جائے وہ سارے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلسل تیری اطاعت کے کام کرتے ہیں۔ اب اللہ کا جواب، یعنی ان کو لگا کہ جب عبادت کے لیے بنا ہے تو ہم تو کافی ہیں، اور کیا ضرورت ہے کسی ایسی مخلوق کو جو دوبارہ، جیسے جنہوں نے فساد مچایا، اب یہ مخلوق بھی آ کے بتائے گی۔ اب اللہ کا جواب سنیے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون۔ کتنی پیاری بات کہی، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، یعنی اللہ کے علم میں تھا کہ انسانوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، کیسے؟ انبیاء علیہ السلام، شہداء، صالحین، ہاں، صدیقین۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا، اللہ ہمیں صالحین میں سے شامل، انبیاء تو نہیں ہو سکتے، ہاں، اللہ ہمیں صدیقین میں شامل کر دے، ہمیں شہداء میں شامل کر دے۔ اللہ کو پتا تھا کہ ان انسانوں میں سے اولیاء، شہداء، صالحین، صدیقین ہوں گے جو آزمائشوں کے باوجود، تکلیفوں کے باوجود، اللہ کی طرف سے آنے والے ٹرائلز کے باوجود اللہ کی بندگی کریں گے، جو فرشتوں کی معصوم بندگی سے کئی زیادہ قیمتی ہوگی۔ یہ انسانوں کی جو عبادت ہے، ہاں، وہ جو فرشتے عبادت کرے اس سے کئی زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کو بتایا سورہ الذاریات آیت نمبر الحمدللہ 56 میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ٹھیک ہے، میں نے جن اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، مراد ہے اس کی عبادت کریں۔ تو انسان کی فضیلت کے بارے میں اللہ سبحانہ یعنی ایک حدیث آتی ہے جو دیکھیے کہ انسان کیسے اپنے رب کا، جسے کہا جب پسندیدہ بنتا ہے، جب بندہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ میری طرف ایک بالش قریب آتا ہے، ہاں، امیجنیشن، ایک بالش پتہ ہے نا، ایک بالش قریب آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ یہ انسان کا وہ مقام ہے، یاد رکھیں، اس کو نوٹ کیجئے، یہ وہ مقام ہے جو فرشتوں سے ممتاز ہے، کیونکہ انسان کے پاس گناہ کا اختیار ہے، جو اس گناہ کے اختیار کے باوجود وہ کیا کرتا ہے، اللہ کی طرف آتا ہے۔ فرشتوں کے پاس یہ اختیار ہے
یہ چوائس نہیں ہے، آپ کے پاس یہ چوائس ہے، آپ اپنی چوائس سے اللہ کی طرف آتے ہیں، اب بائی ویلنگلی اللہ کی طرف آتے ہیں یا زبردستی آتے ہیں؟ فرشتے تو زبردستی ہیں، ان کے اندر تو ان کو کرنا ہی عطا ہے، اللہ نے ان کو بنایا ایسا ہے، لیکن انسان کے پاس چوائس ہے، چاہے تو گناہ کرے اور چاہے تو خوشی سے ففروا الی اللہ کرے، اللہ کی طرف آئے۔ اللہ نے انسان کو زمین کا خلیفہ بنایا، زمین کا ایمبیسڈر بنایا، اور ہمیں ایک مخصوص ایک محدود اختیار دیا ہے تاکہ میرا اور آپ کا ٹیسٹ لے اللہ تعالیٰ۔ ہاں، آپ کو پتہ ہے آج کل اے آئی کا دور ہے، ہاں، آج کل روبوٹ کا دور ہے، ہاں۔ اچھا، آج کیا ہے، آپ دیکھیں کہ آپ روبوٹ کو بنا تو دیتے ہیں، اس کے اندر جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ سب کچھ ڈال دیتے ہیں، یعنی سب کچھ کرنے لگتا ہے، جو کمانڈ آپ اس کو ڈالنا چاہتے ہیں، اور بالکل پرفیکٹ کام کرتا ہے، غلطی بھی نہیں کرتا۔ ہاں، ہم سے غلطی بھی کرتے ہیں، ہاں۔ تو کہنے کا مقصد ہے وہ تھکے گا بھی نہیں، آپ جو کہتے رہیں گے رپورٹ کی طرح۔ آج کل تو آپ دیکھیں کھانوں کے ٹیبل پہ بھی رپورٹ آ کے آپ کو سرو کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ نے ویسے ہی اس کو فیڈ کر دیا، وہ ویسے ہی آپ کو سرو کرے گا، اور اس طرح سے جسے کہا جائے وہ سرو کرے، لیکن اس سے غلطی نہیں ہوگی، وہ تھکے گا نہیں۔ انسان کیا ہے، تھکتا ہے، ہاں، تھکتا بھی ہے، غلطی کرتا ہے، اور جب تھک کر آپ سوچئے اتنی تکلیف میں اس کا دل نہیں چاہ رہا فجر کی نماز پڑھنے کا، لیکن اس کو پتا ہے کہ اس وقت میرے رب کا حکم ہے فجر پڑھنے کا، اب اس کو تو تھکن ہے، تکلیف ہے نا، کیونکہ رات چھوٹی ہے، لیکن وہ ان تکلیف ناگواری کے باوجود اٹھ کر وضو کرتا ہے، تو وہ اللہ کو پسند نہیں آئے گا؟ بن دیکھے اللہ پر ایمان لا رہا ہے، فرشتوں تو کر رہے ہیں، ان کے اندر تو کوئی ہے ہی نہیں نافرمانی کی حس، ہمارے اندر اللہ نے رکھی ہے، تو کیسے انسان اللہ کی تسبیح میں جسے کہا جائے لگ جاتا ہے اور گناہ کر نہیں پاتا انسان، یعنی مراد ہے گناہ کے باوجود انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ آپ دیکھیے ایک انسان ہے، اللہ نے انسان کے اندر جذبات رکھے ہیں کہ نہیں رکھے، ایموشنز ہیں آپ کے اندر، آپ کو بھوک لگتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو غصہ آتا ہے، آتا نہیں آتا، کس کو نہیں آتا؟ بہت آتا ہے۔ پھر آپ کو گناہ کی طرف مائل ہونے کا، اچھا چلے ابھی میں یہاں پہ کوئی چیز سرچ کرتی ہوں، ایک کلپ آ جائے اور میں کہوں اللہ یہ کیا ہے، تو کیا ہوتا ہے، آپ کچھ اپنا پڑھ بھی رہو گے نا، تو کیا ہوتا ہے کہ چلو دیکھ لیں، ہوتا ہی نہیں ہوتا، سب بتائیں، سب کے ساتھ ہے، یعنی گناہ کی طرف مائل ہونے کی ٹیمپٹیشن زیادہ ہے جب آپ جسے کہا جب آپ اتنے مصروف ہیں، اور ساتھ ساتھ اتنی جسے کہا جائے مزین زندگی ہے، اتنی زندگی اتنی جسے کہا جائے پرکشش ہے، اتنی بیوٹیفائی ہے، ایسے موقع پر گناہ کے اتنے مواقع ہیں کہ آپ رات کو بیٹھ کے سارا وقت جیسے بچے بس اللہ عالم کرتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود آپ اس کو سائڈ پر رکھتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں گناہ، اور آپ فجر کے لیے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اٹھتے ہیں، اور سردی کا موسم ہو اور آپ وضو کرتے ہیں، کیسا لگتا ہے آپ کو؟ بتائیے کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ کے لیے عبادت کرنا کون آسان کر دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو کیا یہ بندہ جس کے لیے گناہ کے مواقع تھے، جس کے لیے دنیا میں گم ہو جانے کی اس پرکشش زندگی کے اندر بہت ساری چیزوں کے اندر گم ہو جانے کے مواقع تھے، لیکن وہ ان سب کو چھوڑ کر کیسے کھڑا ہو جاتا ہے، تو یہ کیا وہ قیمتی نہیں ہوگا؟ یہ فرشتوں سے بھی زیادہ قیمتی، یہ اس کی بندگی ہے کہ کیسے جسے کہا جائے کہ کیسے یہ بندگی اس کو فرشتوں سے بھی زیادہ بلند کر دیتی ہے۔ رپورٹ تو کچھ بھی نہیں ہے، رپورٹ کو آج آپ سارے لوگوں کو فائر کرتے جائیں، اے آئی سے کام لیتے جائیں، کرتے جائیں، لیکن کیا وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا فیلنگز مر جائے گی، احساسات مر جائیں گے، سارے کام رپورٹ کریں گے، ان کو نہ رونا آئے گا، نہ دھونا آئے گا، نہ ان کو ایموشنس آئیں گے۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے ٹھیک ہے اے آئیز کا دور ہے، یہ چیزوں کا دور ہے، لیکن اصل چیز جو ہے بندگی ہے، وہ اللہ کی بندگی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایموشن سے خالی ہیں، غصے سے خالی ہیں، خوشی سے، غم فیلنگ سے خالی ہیں۔ تو اس آیت پہ میں اور آپ کیسے عمل کریں گے؟ سب سے پہلے اپنے رول کو پہچانیں، آپ کون کون سے رولز کے اندر آتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اپنی زندگی کے اندر دیکھیں آپ کیا ہیں، آپ کون سے سٹیزن ہیں، ہاں، آپ جسے کہا جائے کس، یعنی اس زمین کے ایمبیسڈر ہیں نا، یعنی اس زمین پر نمائندے، تو آپ کا اٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا کاروبار، آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے جو دین کو صحیح طرح سے ریپرزینٹ کرے، آپ کو دیکھ کر لوگ سمجھے کہ یہ مسلمان ہے، کیونکہ آپ کا کردار ہے نا، آپ کے لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، آپ کا چلنا، آپ کی ڈیلنگز، یہ جسے کہا جائے شو کرے کہ یو آر دا مسلم، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اللہ کی علم پر کامل یقین رکھنا، اللہ کے فیصلوں پر کامل یقین رکھنا، اور شکوہ نہیں کرنا، ٹرسٹ اللہ وسڈم۔ یاد رکھیے جب زندگی میں کوئی ٹیسٹ آ جائے، کوئی آزمائش،
کوئی بھی آزمائش آ جائے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کہتے ہیں میرے پاس کیوں نہیں آ رہی ہے، میں تو روز تلاوت بھی کرتی ہوں، نماز بھی پڑھتی ہوں، روزے بھی رکھ رہی ہوں، سنت والے سب کچھ کر رہی ہوں، تو فوراً یاد کریں اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا یعلم، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، مجھے نہیں پتا لیکن اللہ کو پتا ہے، اللہ کو پتا ہے۔ تو اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے کے بجائے اس کی جو وزڈم ہے، اس پر جو ٹرسٹ ہے، اس پر یقین رکھیں، ٹھیک ہے۔ تیسری بات، فرشتوں کی جو صفت کیا ہے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ ہم تیری حمد کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو بھی کثرت سے کیا کرنا چاہیے، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، تاکہ ہم بھی فرشتوں کی صف میں شامل ہوں۔ ہم کیوں نہیں اپنے رب کی عبادت کریں؟ پھر چوتھی بات، زمین میں فساد سے بچنا ہے، جھگڑوں سے بچنا ہے، خون خرابہ سے بچنا ہے۔ آج کتنا فساد ہے، کتنا، آپ دیکھیں ہر وقت واٹس ایپ پہ کوئی نہ کوئی نیوز ہے، کسی کا اسکارف چھنا جا رہا ہے، کسی کی گاڑی چھن رہی ہے، کسی کا والیٹ چھن رہا ہے، تو کسی کے گھر میں جو مطلب، آپ اس ملک میں بھی آپ نہیں بچے ہوئے ہیں۔ کس قدر فساد ہو رہا ہے، کتنا کرپشن ہے، کس قدر جسے کہا جائے۔ تو فرشتوں کو تو ڈر تھا نا کہ انسان زمین پر کرپشن کرے گا، تو مجھے اور آپ کو اپنے عمل سے جو فرشتوں کی تھنکنگ تھی اس کو غلط ثابت کرنا، اور زمین میں، اپنے محلے میں، اپنے گھر میں، اپنی مسجد میں، کسی بھی ورک پلیس پر کسی بھی طرح کی کرپشن نہیں کرنی، بلکہ امن کو پھیلانا ہے، پیس کو پھیلانا ہے، غیبت سے بچنا ہے، چغلی سے بچنا ہے، لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے۔ آج مسجد میں بیٹھے ہیں لیکن لڑائی شروع ہو گئی، کیونکہ ہر ایک کی مفادات الگ ہیں، ہر ایک کی تھنکنگ الگ ہے۔ تو مجھے اور آپ کو کرپشن سے بچنا ہے، کسی بھی جگہ آپ ہوں گے آپ کو جھگڑوں سے ایوائڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، غلط بات کرنے سے ایوائڈ کرنا۔ پھر سب سے اہم بات، علم کی اہمیت۔ اگلی آیت میں آئے گا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت کس کی وجہ سے دی تھی؟ علم کی وجہ سے۔ تو اس آیت پر عمل یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے اندر دین اور دنیا کا نفع مند علم پیدا کریں، کہ مجھے دین کا بھی اور دنیا کا بھی علم نافع چاہیے، کیونکہ علم ہی انسان کو فرشتوں سے ممتاز کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے جب ہم سے گناہ ہو جاتا ہے نا، تو ہم فرشتوں کے جو ان کا ایک خدشہ تھا نا کہ انسان جو ہے وہ فساد کرے گا، اس کے اندر آ جاتے ہیں، اس خدشے کو سچ ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہم اللہ کے اس فرمان کے اندر آ جاتے ہیں کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ ہم تو توبہ کرتے ہیں نا، اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، ہاں، تو ہم اللہ کے اس فرمان کے اندر آ جاتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو یہ احساس دلائیں کہ ہم جن ملکوں میں رہتے ہیں، میں اور آپ عام انسان نہیں ہیں، ہم اسلام کے ایمبیسڈر ہیں، اسلام کے سفیر ہیں، ہم اسلام کے اللہ کے خلیفہ اس زمین میں۔ اللہ نے ہمیں جانشین بنایا ہے، اللہ نے اس امت وسط کو، امت محمد کو امت وسط بنایا ہے۔ ہم لوگوں کے لیے دین کا پیغام لوگوں کو عام کریں گے، اسی لیے اب آگے آیت میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو سارے کے سارے نام، تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچ ہو۔ یہ آیت اتنی اہم ہے، آج آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سا علم اہم ہے۔ دیکھیں پچھلی آیت میں فرشتوں نے انسانوں کے اندر جو موجود ایک نیچر تھی، اس میں اس کو مینشن کیا تھا کہ دیکھیں انسان جو ہے کیسے خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا، جھگڑا کرے گا۔ اب یہاں پر اس آیت کے اندر جو اس کا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا وہ پہلو فرشتوں کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں جو اسے کائنات کے تمام مخلوقات سے ممتاز کرے گا، اور وہ چیز کیا ہے؟ علم اور عقل۔ علم، نوٹ کیجئے، علم اور عقل۔ تو کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیا سکھایا؟ اسما، یعنی اسما نام بتا۔ امام یعنی اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر مفسرین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا کی چھوٹی بڑی چیزوں کے نام، پھر ان کی صفات اور ان کے کام سکھا دیے، مثلاً یہ کہ یہ انسان ہے، ہاں، یہ جانور ہے، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ اونٹ ہے، یہ پیالہ ہے، یہاں تک کہ چیزوں کی جو خصوصیات ہوتی ہے، پراپرٹیز ہوتی ہے، اور ان کے استعمال کا جو بنیادی طریقہ ہے، وہ بھی علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر انگرین کر دیا تھا۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ اب پھر فرشتوں کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو کس کے سامنے رکھا؟ فرشتوں کے سامنے رکھا، اور فرمایا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم اس زمین کی خلافت کے زیادہ حقدار ہو، کہ یہ تم اس نئی جو مخلوق سے زیادہ بہتر ہو، تو ذرا تم ان چیزوں کے تو مجھے نام تو بتا دو۔ فرشتے چونکہ صرف اسی چیز کا علم رکھتے تھے جو انہیں سکھائی گئی تھی، جو ان کے اندر انگرین تھی، اس لیے کیا وہ نام نہیں بتا سکے۔ تو اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی مخلوق کی جو عزت ہے، اللہ کا جو تقرب ہے اور فضیلت کا جو معیار ہے، وہ عبادت زہد نہیں ہے بلکہ نفع مند علم ہے۔ جتنا زیادہ آپ علم نافع حاصل کریں گے، اتنا ہی اللہ کا قرب پائیں گے، اتنا ہی اللہ کی یہاں عزت پائیں گے، اتنا ہی فضیلت چاہیں گے۔ ہاں، اسی لیے کہا کیا اس طرح فرشتے جو تھے عبادت میں تو کامل تھے، لیکن آدم علیہ السلام فرشتوں سے علم میں کہاں چلے گئے؟ اوپر چلے گئے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتے ہیں هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ آپ فرما دیجئے کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آج جو آپ علم سیکھ رہے ہیں اور جو نہیں سیکھ رہے، کیا برابر ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کیا، جو کہ بخاری کی حدیث ہے کیا، کہ قیامت کے دن آدم علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے اور کہیں گے اے آدم علیہ السلام، آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، آپ کے اندر اپنی طرف سے روح پھونکی ہے، فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے۔ کتنی فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے سیکھنے کے لیے۔ کیا سب سے پہلی بات، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے باپ کون ہے؟ آدم علیہ السلام کو چیزوں کا علم دیا، ہاں، جو دنیا کو آباد کرنے کے لیے ضروری تھی، اس دنیا کو قائم کرنے کے لیے ان چیزوں کے بارے میں نو ہاؤ ضروری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو جو دنیا کی جسے کہا جائے زندگی کے لیے ضروری تھا علم سکھا کر ان کو عزت دی۔ تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ علم کے میدان میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، چاہے وہ، یا اس کو نوٹ کیجیے گا، چاہے وہ قرآن و حدیث کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو، چاہے وہ سائنس کا علم ہو، میڈیکل کا علم ہو، انجینئرنگ کا علم ہو، آئی ٹی کا علم ہو، کوئی بھی علم ہے، شرط کیا ہے اس کو نوٹ کیجیے گا۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا، دین پر آتے ہیں کہ کیا یہ دنیا کا علم کیا بیکار ہے؟ نہیں، آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ان کو بتایا کہ تمام چیزوں کے بارے میں، تاکہ ان کو علم ہوگا تبھی تو زندگی قائم ہوگی اس زمین پر، رائٹ؟ تو جس طرح سے میرے اور آپ کے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ چاہے قرآن و سنت کا علم ہو یا سائنس کا علم ہو، میڈیکل کا علم ہو، آئی ٹی کا علم ہو، کوئی بھی علم، یاد رکھیے اس کی مجھے اور آپ کو حرص رکھنی چاہیے۔ بس نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا اور انسانیت کی خدمت۔ یاد رکھیے یہ سب پھر کیا بن جائے گا؟ علم سیکھنا سکھانا اللہ کی بندگی بن جائے گا، عبادت بن جائے گا۔ تو کبھی بھی اگر بچہ تیز ہے، شارپ ہے پڑھنے میں، پڑھنے دے، لیکن بچے کو جا کے کہیے بیٹا تم اللہ کی رضا کے لیے پڑھو، تاکہ تم اللہ کی مخلوق کو فائدہ دے سکو، انسانیت کو فائدہ۔ تم ڈاکٹر بن رہے ہو نا، پیسوں کے لیے نہیں بنو کہ میں بہت جسے کہا جائے اسپیشلسٹ بن کے، سرجن بن کے کماؤں گا، نہیں، یہ نیت رکھو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے۔ سمجھ آ رہا ہے ڈفرنس؟ تو کوئی بھی علم، چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو، کوئی بھی علم وہ نفع مند اس وقت ہوگا جب اللہ کے لیے کیا جائے، خالص، اور ساتھ انسانیت کی خدمت کے لیے۔ پھر دوسری بات، زبان اور الفاظ کی قدر کرنی ہے۔ اللہ نے انسان کو نام اور زبان سکھائی ہے، تو اس نعمت کا عمل کیا ہے کہ میں اور آپ اپنی زبان سے، اللہ نے مجھے زبان سکھائی ہے، مجھے بولنا سکھایا ہے، مجھے بات کرنا سکھایا، تو میں اور آپ اپنی زبان سے اچھے الفاظ استعمال کریں، کسی کو گالی نہ دیں، ابیوز نہ کریں، غیبت نہ کریں، یا اس ملٹی کلچر ماحول میں کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ آج تو کتنا مذاق اڑتا ہے نا، کبھی کالوں کا مذاق ہے، کبھی کسی کا مذاق ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ مذاق اڑانا، نعمت کی ناشکری ہے۔ تیسری اہم بات، جب اللہ نے ہمیں
چیزوں کے خاص علم دیا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ میں اور آپ اس سوسائٹی کو اپنے اس علم سے کیا فائدہ دے سکتی ہوں۔ کتنے لوگ گرافک ڈیزائنر ہوتے ہیں، ہاں دنیا میں تو کافی وہ سے کرے، لیکن کیا تھوڑا وقت دے نہیں سکتے کہ دین کے کام کے لیے اچھی سی گرافک کر دیں، ڈیزائننگ کر دیں، ہاں کتنے پوسٹر بنا سکتے ہیں، کتنا زیادہ جسے کہا جائے کوئی مطلب اتنا کچھ کام کر سکتے ہیں جس سے دین کا ابلاغ ہو۔ تو کہنے کا مقصد ہے ایسے پروفیشنلز ہوں، ایسے جسے کہا جائے ٹیچرز ہوں کہ جو دین کے علم کو دنیا کے ساتھ ریلیٹ کریں۔ مراد ہے کہ یعنی کچھ لوگ سائنس پڑھاتے ہیں، بس سائنس، لیکن اگر سائنس کو آپ اللہ کی اس قرآن کے ساتھ جوڑیں تو پڑھانے کا کتنا فرق پڑ جائے گا۔ ہاں تو یہاں پہ یہی بات بتائی جا رہی ہے۔ پھر یہ کہ علم کے ساتھ آپ کے اندر عاجزی آنی چاہیے۔ ہاں جب کوئی آپ کو ڈگری ملے، کوئی نیا علم ملے تو فخر کے بجائے کیا سوچیں، یہ تو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے، ہاں یعنی یہ تو میرے رب نے مجھے علم دیا جو اس نے پہلے دن آدم علیہ السلام میرے باپ کو دیا تھا۔ تو علم کا جو مقصد ہے انسان کو فرشتوں کی طرح عاجز بنانا، متکبر بنانا نہیں۔ میرے اور آپ کے لیے سوچنے کی بات ہے، اس کو نوٹ کیجئے۔ آج کے دور میں جب میرے اور آپ کے بچے کینیڈا کے اسکولوں میں جا رہے ہیں، یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، دنیاوی علوم حاصل کر رہے ہیں، تو میں اور آپ ان علوم کو، ہاں یہ جو علوم سیکھ رہے ہیں، چاہے وہ سائنس کا علم ہے، میتھ کا علم ہے، گرافک کا علم ہے، کوئی بھی کمپیوٹر کا علم ہے، اس کو اسلام کے ویژن کے ساتھ کیسے جوڑ سکتے ہیں۔ بس یہ دعا کیجئے ایسا آ جائے کہ لوگ اس دنیا کے علم کو آخرت کے ساتھ ریلیٹ کر کے ایسے ٹیچرز ہمارے بچوں کو مل جائیں اور وہ اس انداز سے پڑھائیں۔ دوسرا، کیا محض انفارمیشن کا نام علم ہے کہ آپ کے پاس آج آپ جیسے ابھی آپ سیکھ رہے ہیں، یاد رکھیے، یا اس معلومات کا صحیح یعنی اس کا جو وزڈم ہے یہ انسان کو فضیلت دیتی۔ یعنی آج اگر آپ علم لے رہے ہیں، ٹھیک ہے یہ انفارمیشن ہے، لیکن وہ حکمت کب بنے گا؟ جب آپ اس پر عمل کریں گے، جب آپ اس کو اپنی زندگی میں لائیں گے، یہ آپ کی وزڈم کا ذریعہ بنے گا۔ ٹھیک ہے، تو مجھے اور آپ کو صرف انفارمیشن کے لیے نہیں لینا۔ آج تو پوری جگہ انفارمیشن ہے، ہر جگہ کتنی کلاسز ہو رہی ہیں، لیکن اصل علم وہی ہے، وہی فضیلت دے گا، فرشتوں سے آپ کو اوپر لے جائے گا جو آپ کے عمل میں ڈھل جائے۔ اسی لیے دعا مانگا کیجیے، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اور یہ بھی کیا کیجیے، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اے اللہ جو علم تو نے ہمیں دیا ہے اس سے ہمیں فائدہ پہنچا اور ہمیں وہ علم عطا فرما جو ہمارے لیے نفع مند ہو۔ اس لیے آخری آیت میں فرمایا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ فرشتوں نے کہا، آپ پاک ہیں، جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا اس کے سوا ہمیں کچھ علم نہیں، یقیناً آپ ہی سب کچھ جاننے والے اور کمال حکمت والے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کائنات کی چیزیں پیش کی، یعنی تمام چیزیں دنیا کی پیش کی، اور ان کے نام پوچھے، ذرا مجھے ان کے نام بتاؤ، پہاڑوں کا نام کچھ بھی نہیں آتا تھا انہیں۔ تو فرشتے نے اپنی کل علمی کا جسے کہا جائے ان کو چھپایا نہیں، کوئی قیاس سرائی نہیں کہ ہم تو گیس کرتے ہیں، آپ سے سوال پوچھیں، اچھا آفیہ آپ بتائیے، اگر نہیں مجھ سے کوئی سوال پوچھے، پتہ چلا آفیہ آگے سے لقمہ دے رہی ہیں کہ ہاں اس کا جواب یہ، ہم تو بیچ سے مطلب گیس کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس تھوڑا سا علم آتا ہے، ہم بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کوئی فرشتوں نے کچھ ایسا گیسنگ شروع نہیں کر دی، قیاس سرائی شروع نہیں کی، فوراً اللہ کی پاکی بیان کی اور اپنی عاجزی کا اعتراف کیا، ہاں کہ اللہ تو پاک ہے، سبحانک، سب سے پہلے کہا سبحانک۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر طرح کی جہالت سے پاک ہے۔ اگر ہمیں کسی چیز کا علم نہیں تو یہ ہماری کمی ہے، ہمارا نقص ہے، اللہ کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ سبحانک، موسیٰ علیہ السلام کو یاد ہے جب اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، مطلب ایک طرح سے التجا کی تھی کہ مجھے اپنا آپ دکھائیے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک ہلکی سی تجلی دکھائی، پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، تو پھر جب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، پھر جب ہوش میں آئے اور انہوں نے کہا تو پاک ہے، میں نے تجھ سے توبہ کی اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ کیسے؟ اسی طرح یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو کیا کہا تھا؟ جی کیا کہا تھا؟ وَإِذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي
الظلمات اللہ الہ الا انت، وہاں پہ بھی کیا، سبحانک انی کنت من الظالمین. اور مچھلی والے کو جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا اور اس نے سمجھا تھا کہ ہم اس پر جو ہرگز قابو نہ پا سکیں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا آپ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، یقیناً میں ظالموں میں سے ہوں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے، دو کلمے جو زبان پر بہت ہلکے ہیں مگر میزان میں بہت بھاری ہیں اور رحمان کو بہت پسند ہے، کیا ہے، بڑھیے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. کیا ہے، کیا میں اللہ کے تمام عیوب اور نقائص سے پاکی بیان کرتا ہوں اور اس کی تعریف و تحمید کرتا ہوں، بے شک وہ باعظمت اللہ تعالیٰ پاک ہے. تو علم کی یہاں پہ بیسیکلی فرشتوں نے واضح کر دیا کہ مخلوق کے پاس ذاتی طور پر کوئی علم نہیں ہوتا. علم کا جو سرچشمہ ہے وہ کون ہے، صرف اور صرف کون ہے، اللہ کی ذات. جتنا وہ سکھا دے اتنا ہی مخلوق اس کو جان سکتی ہے. اللہ تعالیٰ العلیم ہے، الحکیم ہے. فرشتوں نے اللہ کی دو عظیم صفات کا ذکر کیا. علیم کون ہوتا ہے، سب کچھ جاننے والا، جس سے کوئی بھی چیز ذرا بھی چھپا ہوا نہیں. اور حکیم کون ہے، حکمت والا، جو ہر چیز کو اس کے درست مقام پر رکھتا ہے. تو فرشتوں کا مطلب تھا کہ اگر اللہ نے آدم علیہ السلام کو خلافت کے لیے چنا ہے تو یہ اس کے کامل علم اور بہترین حکمت پر مبنی ہے، جس تک ہماری عقل پہنچ ہی نہیں سکتی ہے. آسمان و زمین میں کوئی بھی ذرہ اللہ تعالیٰ کے علم سے پوشیدہ نہیں. ذرے سے بڑی یا اس سے بھی چھوٹی چیز اللہ سے چھپی نہیں. اللہ الحکیم ہے، اس نے کوئی ایسی چیز پیدا نہیں کی جو حکمت سے خالی ہو. اس کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو حکمت سے خالی ہو. مخلوق میں کوئی اس کی حکمت سے باہر نہیں، وہ کمال حکمت والا ہے. جسے کہا جائے سورہ الانعام میں آتا ہے، آیت نمبر انشاءاللہ دیکھیے گا کہ وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر. اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں اور جو کچھ تری میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں روایت آتی ہے کہ غیب کی چابیاں 5 ہیں. کتنی ہیں، 5 ہیں، جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور پھر آپ نے انہی آیت سورہ لقمان کی آخری آیت کی تلاوت کی. تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ میرے اور آپ کے سیکھنے کے پوائنٹ لکھیے. یاد رکھیے جب بھی آپ سے کوئی سوال کرے، ہاں، تو آپ یہ کہنا سیکھیں کہ مجھے نہیں معلوم. اگر آپ کو نہیں آتا نا کسی بھی سوال کا جواب، تو آپ یہ کہنا سیکھیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے. دین کا کوئی مسئلہ ہو، دنیا کا ہو، اگر آپ کو یقین نہ ہو تو اپنی طرف سے یاد رکھیے گیسنگ نہ کیجیے. قیاس آرائی کرنے کے بجائے فرشتوں کی طرح عاجزی سے کہہ دیجیے کہ مجھے لا ادری، مجھے نہیں معلوم. ٹھیک ہے، یہ سلف صالحین کا بھی طریقہ ہے. دوسرا یہ کہ آج کا انسان کہاں تک پہنچ گیا، چاند تک پہنچ گیا، مریخ تک پہنچ گیا، اور اے آئی کا آج کل دور ہے. تو کائنات ایک طرح سے نعوذ باللہ یہ چیزیں خدا بن کے بیٹھ گئی. لوگ اس کے گنگار ہیں. امیجنیشن میں لائیے، اللہ کو چھوڑ کر انسان اپنی پاور کو سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ کرنے پر قادر ہوں. تو یہ آیت بیسیکلی بتاتی ہے ہر سائنسی ترقی دیکھ کر مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے، انسان کو یہ کرنا ہے اللہ پاک ہے. انسان کو تو اتنا ہی معلوم ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا. آج وہ کتنا ترقی کر لے. ابھی دیکھیں کچھ دنوں پہلے ویڈیو دکھا رہے تھے کہ چاند پہ 2 لوگ جا رہے تھے اور پورا ان کا پتہ نہیں کتنے ملینز لوگ دیکھ رہے تھے کہ چاند پہ پہنچنا. وہ مطلب راکٹ سے جا رہے تھے کیا تھے، وہ واپس بھی آ گئے، اور اتنی ان کی شاباشی جیسے انہوں نے کارنامہ انجام دیا. میں سوچی تھی سبحان اللہ، کوئی دیکھے تو اللہ نے ان کو کیسے توفیق دی ہے اور کیسے یہ چیزیں انہوں نے بنائی ہیں جس کے ذریعے سے یہ جا سکے. پھر یہ کہ آپ نے اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا. جب زندگی میں کوئی نقصان ہو جائے، کوئی بزنس کا لاس ہو جائے، ہاں، یا کوئی بیماری آ جائے، تو یہ نہ کہیں کہ یہ کیوں ہوا، میرے ساتھ کیوں ہوا، یا میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، بلکہ اس شکوے کے بجائے دل سے تسلیم کریں. کیونکہ اللہ علیم ہے، الحکیم ہے. اس کے فیصلے میں کوئی نہ کوئی بات چھپی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو ٹیسٹ میں لیا. پھر یہ علم حاصل کرنے کے بعد عاجزی پیدا کرنا ہے. آپ دیکھیے جیسے جیسے آپ دینی یا دنیاوی علم میں آگے بڑھیں، آپ کے اندر عاجزی آنی چاہیے. جیسے کہ آدم علیہ السلام کے مقابلے میں آپ دیکھیے کس نے تکبر کیا تھا،
ابلیس نے، شیطان نے شابش. تو مجھے اور آپ کو وہ رویہ اختیار نہیں کرنا ہے دین کے معاملات میں بغیر علم کے اپنی رائے سے. کوئی بھی آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، سرچ کرنا شروع کر دیتے. کس پہ؟ گوگل پہ. ان کی ماں بن گئی ہے. یعنی بیسیکلی جو دین کا علم لے رہے ہیں وہ گوگل ڈاکس پہ یعنی گوگل پہ جا کے سرچ کرتے ہیں، اور جسے کہا جائے اے آئیز کے ذریعے سے فتوے دیتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ چیز جو ہے یہ دین کے معاملے میں، اسپیشلی دین کے معاملے میں انتہائی نقصان دہ. میرا اور آپ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ جتنا علم آتا جائے اللہ تعالیٰ عاجزی دے، اور اگر کبھی نہیں کچھ سمجھ آتا تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کیجیے، ربی زدنی علما. اور خاص کر یہ دعا مانگا کیجیے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دیکھا اور اس کے اتباع کا توفیق عطا کر دے، اور باطل کو باطل کر کے دیکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا کر دے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. یہیں پر ہم رکیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. آپ کا گروپ ٹائم ہے، جن لوگوں نے گروپ لے لیا ہے تو وہ جا سکتے ہیں، اور اگر جنہوں نے گروپ نہیں لیا تو آپ کی 11:30 تک کلاس ہوتی ہے، تو یہ 15 منٹس آپ کے گروپ کے انشاءاللہ. تو آپ لوگ اپنے اپنے جی آئیز کے پاس جا کے اپنا لیسن سنا دیں. آپ کا جو ہوم ورک ہے آپ کو پتہ ہے، آپ نے ٹرانسلیشن انشاءاللہ یاد کرنی ہے، اور تجوید کی پریکٹس کرنی ہے، اور مخارج کی پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ اور جو آپ کو میں نے کہا تھا کہ چارٹ بنانا ہے متقین کا، کافرین کا، منافقین کا، فاسقین کا، تاکہ ان کوالٹیز کو، ان کی جو چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو اپنا جائزہ لینے میں آسانی ہوگی. ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا گروپ کا ٹائم انشاءاللہ. سندوس نہیں آئی تو انشاءاللہ عافیہ لے لیں گے انشاءاللہ. سندوس نہیں ہے، اور کون نہیں ہے؟ عائشہ پہ آپ کے پاس کون ہے؟ پرانے والے. تو اگر عائشہ کے پاس کم لوگ ہیں تو عائشہ کے پاس آ جائیے. عافیہ آپ کے پاس کون ہے؟ سعدیہ ہیں، یاسمین ہے. آپ بھی سندوس کے پاس تھے نا. ہاں روبینہ نہیں آئی نا. تو عافیہ یعنی ایک عائشہ کے پاس آ جاؤ اور ایک جو ہے ادھر جاؤ. آپ نے شبانہ آپ نے دے دیا؟ ہاں لے دیا، ادھر ہے، لے دیا، ادھر بیٹھی، لے دیا. آپ ان کے ساتھ عائشہ کے ساتھ انشاءاللہ. باجی آپ بھی نا عائشہ کے ساتھ کر لیں. عافیہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کتنے لوگ ہیں سندس کے؟ کون کون سے لوگ ہیں؟ آپ ہے نا، آپ چاروں ہیں. بس انشاءاللہ 2 عائشہ آپ لے لیں، 2 ہی لے لیں گے عافیہ. وہ انڈے میں برابر ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. پھر وہ اس میں